الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ثلاثۃ یوم القیامۃ تحت عرش اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت کے دن جب کہ اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا تو تین شخص ایسے ہوں گے جو اللہ تعالی کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا من فرج عن مکروب امتی، یعنی وہ شخص جو میرے کسی امتی کی پریشانی دور کر دے، ومن احیا سنتی، اور میری سنت کو زندہ کرنے والا، ومن اکثر الصلاۃ علیہ، اور وہ جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قیامت کے دن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا سایہ پانا ہے تو ہمیں ذکر مصطفیٰ بالخصوص درود پاک کو کثرت کے ساتھ یہ اپنا معمول بنانا ہے۔ اللہ کریم ہمیں کثرت کے ساتھ یعنی زیادہ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام کا عنوان ہے غیر ذمہ دارانہ رویہ، اور اس ٹاپک کے تحت گفتگو میں ہمارے بہت ہی پیارے نگران مرکزی مجلس شورا حاجی عمران اتاری دامت برکاتہ القدسیہ، آپ بھی تشریف فرما ہیں، رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری آپ بھی ہیں، اور ہمارے بہت ہی پیارے رکن شورا جناب حاجی اطہر اتاری آپ بھی تشریف فرما ہیں۔ انشاءاللہ ہم ان جو ہے وہ اپنے اراکین شورا سے آج کے اس عنوان پر، اس ٹاپک پر بات کریں گے۔ آپ کی کالز اور آپ کے میسیجز کو بھی ہم اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ نگران شورا سے پہلے میں سوال کروں گا، کوشچن کروں گا کہ انسان کو اگر کوئی اچیومنٹ ملتی ہے، کوئی بڑی کامیابی ملتی ہے، تو اس کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آپ کے دور خلافت میں بیت المقدس فتح ہوا جی، تو اس وقت جو اس کے سپہ سالار تھے، جو جرنیل تھے مین، وہ حضرت سیدنا امین الامت ابو عبیدہ بن جراح تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جو میں نے پڑھا ہے اس کا ایک مختصر خلاصہ یہ یاد آ رہا ہے کہ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے بیت المقدس یا بیت المقدس، تو وہ فتح ہو چکا تھا جی، اور چابیاں آپ کے سپرد ہو رہی تھی۔ اس وقت آپ نے ایک آواز لگائی، میرے بھائی ابو عبیدہ کہاں ہیں اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب دونوں ملے تو آپ نے کچھ یوں کہا کہ ارشاد فرمایا کہ ابو عبیدہ، اللہ تعالیٰ نے اگر ہم سے قیامت کے روز پوچھا کہ میرے محبوب کے دنیا سے جانے کے بعد تم نے کیا کیا، تم کیا جواب دیں گے؟ یعنی یہ کامیابی اتنی بڑی ملی تھی، تو کیا ہی اچھا ہوگا ہم دونوں مل کر اپنے رب کے حضور آنسو بہائیں۔ اللہ، تو کتابوں میں نے پڑھا ہے کہ بھائی ایک سے زیادہ کتابیں میں نے پڑھا ہے، دونوں ایک کونے میں چلے گئے، کونے میں جا کر دونوں اللہ کے حضور رونے لگے۔ اللہ، اب وہ شکر کے آنسو تھے، جس طرح کے بھی وہ رونا تھا۔ تو یہ دونوں وہ ہیں جو عشرہ مبشرہ میں، سبحان اللہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جن کے متعلق سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ امین الامت ہے، میری امت میں جو امین ہے، امین الامت کا لقب آپ کو ملا۔ اور اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان پر حق جاری فرما دیا۔ سبحان اللہ، یہ دو عظیم صحابی ہیں۔ اور سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو یعنی زخمی ہو گئے، اور جب شہادت کا وقت تھا تو آپ
کا یہ ارشاد کتابوں میں نقل کیا گیا ہے کہ اگر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہوتے تو میں اپنے بعد ان کو مسلمانوں کا امیر المومنین بناتا. یعنی بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ایک اور قول میں نے پڑھا تھا کہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی بڑی تمناؤں میں سے تمنا کیا ہے، تو حضرت عمر نے کہا کہ ایک بہت بڑا کمرہ ہو اور حضرت ابو عبیدہ جیسے بہت سارے لوگ میرے پاس ہوں. یعنی یہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ ایسے اور ہوتے تو کیا بات ہوتی. اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کی فتح ہوئی، اس وقت لیڈ کر رہے تھے اس لشکر کی. اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب عرض کیا گیا تو آپ جس انداز سے تشریف لائے ہو، تو یہ ایک واقعہ ایک فتح تھا، ایک بڑی کامیابی، بہت بڑی کامیابی ملی تھی. اور بیت المقدس تو گویا کہ مسلمانوں نے آزاد کروایا تھا، یعنی فتح کی تھی، مل گیا تھا مسلمانوں کو. تو اس وقت ان کا انداز شکر کا تھا، خوف خدا کا تھا، عاجزی کا تھا. اچھا اس سے آگے اگر بلکہ اس سے بڑھ کر میں اس ایک اور اہم ترین مثال دیتا ہوں میں آپ کو. سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فاتح مکہ بن کر جب مکہ میں جلوہ فرما ہوتے ہیں، 10,000 کم و بیش صحابہ کرام علیہم رضوان کا لشکر مبارک آپ کے گرد تھا. اور جب مکہ مکرمہ میں فاتح مکہ بن کر جب آپ جلوہ فرما ہوتے ہیں تو آپ کا سر مبارک یوں جھکا ہوا ہوتا ہے کہ جیسے کہ اونٹ کا جو کوہان تھا اس سے گویا کہ داڑھی مبارک یہ یوں لگ رہی تھی. بلکہ ایک عاجزی، اللہ کے حضور عاجزی کہ سب کرم تو ربی کا ہے نا. 1947 میں 14 اگست 1947 17 رمضان مبارک میں جو ملک آزاد ہوا، اصل تو رب کی رحمت ہے، رب کی مدد ہے، رب کا کرم ہے. اس نے ہمت دی، اس نے طاقت دی، اس نے توفیق دی، اس نے جذبہ دیا، اس نے قربانی کا جذبہ دیا. لوگوں نے اپنی جان مال سب کچھ قربان کیا کہ ایک آزاد وطن ہمیں نصیب ہو، اور دنیا کے نقشے پر ایک ایسا وطن نظریاتی ملک ظاہر ہوا کہ جو محض اسلام کے نام پر ہوا. ہمارے ملک کا جو نام ہے وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. میں نے کچھ آئین بھی پڑھے، ہمارے ملک کا جو آئین ہے میں نے اس کو بھی پڑھا ہوا ہے کہ آئین کیا کہتا ہے، اس طرح کی چیزیں. تو اتنا اس میں اسلام، قرآن اور دین کے تعلق سے لکھا گیا ہے کہ اگر اس کے مطابق ہی سارا نظام چلتا رہے نا تو نہ یہ شراب کے اڈے ہوں، نہ یہ جوئے کے اڈے ہوں، نہ سود ہو، کچھ بھی نہ ہو. تو ایک خود خوبصورت سا ایک انداز بنے. مگر وہ جو جشن کے نام پر اللہ کی نافرمانی ہے نا، یہ شکر گزاری کا انداز نہیں ہے، یہ تو ناشکری کا انداز ہے. تو جب بھی کوئی ایسی کامیابی خواہ و ریاستی ملکی سطح پر ملے، آپ کو کاروباری میں ملے، آپ نے گھر کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو گھر دیا، کرائے کے گھر سے آپ اپنے اونرشپ کے گھر میں چلے گئے، پیدل تھے اللہ نے آپ کو سواری دے دی، اچھی سواری دے دی، ایک اچھا ایک خوشی. اور اس طرح کے کوئی بھی آپ کو ملتا ہے، کوئی جیسے آپ کو بیماری تھی اللہ نہ کرے اور آپ کو خوشخبری ملتی ہے کہ بیماری آپ کی دور ہوئی ہے، صحیح، آپ کی پریشانی دور ہوئی ہے، اولاد نافرمان تھی فرما بردار ہو گئی ہے، گھر کے حالات خراب تھے درست ہو رہے ہیں، جو بھی آپ کو خوشی ملتی ہے، شادی ہے، جو بھی آپ کو خوشی ملتی ہے، اس خوشی کو سیلیبریٹ کرنا، خوشی کو منانا ایک فطری تقاضا ہے. وہ ایک اپنے اپنے انداز ہیں. کوئی رب کے حضور آنسو بہاتا ہے، وہ شکر گزاری میں آنسو بہاتے ہیں. ماہ رمضان آتا ہے تو شکر گزاری میں عاشقان رمضان آنسو بہاتے ہیں. اللہ اکبر. ٹھیک ہے، جاتا ہے تو ہجر و فراق، ایک ہجر و فراق ہوتا ہے اور ایک غم ہوتا ہے. مدینہ شریف جاتے ہیں، اور مدینہ شریف جانا کتنی بڑی خوشی کی بات ہے یار. مدینہ جا رہے ہیں نا آقا کے مدینے میں، تو روتے ہوئے لوگ جاتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اور وہ شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے. تو یہ دیکھو شکر خدا، یہ آج گھڑی. تو یہ شکر جو ہے نا، شکر ایک کرم کا بھی ادا ہو نہیں سکتا، دل تم پہ فدا جان حسن تم پہ فدا ہو. تو شکر کے پہلو پر غور کریں گے تو انشاءاللہ یہ مختلف الگ الگ اللہ کے بندوں کے، نیک بندوں کے انداز آپ کو ملیں گے شکر گزاری کے تعلق سے. تو کامیابی اللہ کی رحمت سے ملتی ہے، خوشی اللہ کی رحمت سے ملتی ہے. تو اس پر اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہی ایک مسلمان کی امتیازی شان ہونی چاہیے. درست فرمایا آپ نے، بڑی پیاری بات کہی. مجھے بھی روڈ پر سفر کرنے کا وہ ہوا اتفاق، اور یوں میں نے سلسلہ کار دیکھا.
ایسا مجھے ایک چیز محسوس ہوئی کہ جیسے جو پیرنٹس ہیں، والدین ہیں، وہ بھی بچوں کو ایک ڈگن اور ایک راہ دکھا رہے ہیں. بے سرے باجے بچے جو ہے نا وہ بھی بجا رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں والد صاحب نے، آگے بھی ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے، پیچھے بھی بیٹھا ہوا ہے، ساتھ میں بچوں کی ماں بھی ہے، تو بچوں کے ہاتھ میں وہ باجے ہیں، اب وہ اس کو بجا رہے ہیں. یہ جو غیر ذمہ دارانہ رویہ یا انداز یا ناشکری والا انداز جسے آپ کہہ لیں، یا لاؤبالی پن والا انداز، یا جو اچھا انداز نہیں ہے اسے یوں کہہ لیں، سر میں درد کر دیتے ہیں، یوں موٹر سائیکل کے قریب آ کے یوں بجائیں گے اگلا بندہ جو ہے وہ چونک بھی جائے گا. تو آپ خیال نہیں فرماتے کہ والدین کو بھی تو اس بات کا احساس اور خیال کرنا ہوگا کہ ہم اپنی اولاد کو کس ڈگر پر رستے پر چلا رہے ہیں؟ نہ آپ اس کے وہ باجا لے کر دیں، نہ وہ بجائے، نہ اس کی عادت بنے. تربیت کی کمی ہے سر. تربیت ہونا تو یہ تو 14 اگست کی بات ہے، شب برات کو 15 شعبان کو آتش بازی اور پٹاخے اور پتہ نہیں کیا. اللہ کے مغفرت کی رات، بخشش کی رات، عطاؤں کی رات ہے، اور حدیث میں جس کے فضائل آئے ہیں، تو یوں مطلب کہ اس رات بھی یہ مطلب جو انداز ہوتا ہے 31 دسمبر کو انداز ہوتا ہے. دانشورہ نے بڑی پیاری جو گفتگو ابتدا فرمائی نا کہ سیلیبریشن کے ساتھ ہم نے جوڑ دیے ہیں ان چیزوں کو. یہ والدین کا پراپر مسئلہ نہیں ہے، یہ من حیث القوم ہمیں سمجھنا ہوگا کہ صرف 14 اگست نہیں، یوم آزادی نہیں، ہماری گھر میں شادی ہو، ہمارے بہت پیاری مثالیں دی، نئی گاڑی لینی ہے، یعنی ہر خوشی ہر نعمت پر ہونا یہ چاہیے تھا ہم شکر کرتے، اللہ کو راضی کرنے والے کام کرتے. دیکھیں لاجیکلی بھی دنیا کا دستور ہے کہ ہمیں کوئی اچھا سا گفٹ دے، ہم اس کا شکریہ ادا کریں. سبحان اللہ. اچھا زیادہ اچھا گفٹ دے، ہم کہتے ہیں یہ بندہ ناراض نہیں ہونا چاہیے، بڑے موقع پہ کام آیا تھا، قرضہ دے دیا، نوکری لگوا دی، یا جناب بڑا اچھا مجھے گفٹ دیا. لیکن کمال یہ ہے کہ رب عز و جل ہمیں خوشی دیتا ہے، اور ایسے کام ہم اس خوشی میں کرتے ہیں کہ اسی رب عز و جل کو ناراض کر بیٹھتے ہیں. مولانا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی کا جو کال ہے نا، یہ شکر والی نگرانی شورا نے ساری بات کی کہ اگر شکر نہیں کریں گے نا، ہمارے وطن میں کیا نہیں، آج ہم نے دوپہر کو ڈسکس کیا تھا ساری خصوصیات پر، پھر بھی پرابلمز کیوں ہیں. مولانا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی نے بڑی کمال کی بات فرماتے ہیں، امام حسن بصری، کہ جب تک بندہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، جو مضمون ہے ان کی گفتگو کا، اللہ تعالیٰ اسے اس سے برکتیں فائدے عطا فرماتا ہے، اور جب اس نعمت کی ناشکری کی جاتی ہے اسی نعمت کو عذاب بنا دیا جاتا ہے. بعض اوقات ہماری شادی میں ہم وہ کچھ کر بیٹھتے ہیں، پھر بعد میں کہتے ہیں گھر ٹوٹ گیا، گھر میں پرابلم ہو گئی، بہت کچھ جناب غلط کر کے کاروبار شروع کرتے ہیں. حالانکہ کاروبار کرنا اچھی بات تھی اگر جائز طریقے سے کرتے، آگے جا کے پھر ہم نقصان میں کھڑے ہوتے ہیں. تو بہت سارے پرابلمز وہ اپنے ہی ہاتھوں سے کیے ہوئے ہیں کہ ہم ناشکری والے ایسے کام کرتے ہیں. واقعی وطن کی تو اہمیت اس سے پوچھیں، نگران شورا نے اتنے ٹریول کیے ہیں، باہر جائیں تو یقین کریں زیادہ قدر ہوتی ہے اپنے وطن کی. اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں کل شکر ادا کرنے کی. ہم بیٹھے ہوئے تھے جی، آپ کچھ فرما رہے ہیں. میں اس کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ کی اس گفتگو سے ایک پہلو جو میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ بدقسمتی یہ ہے کہ پروموشن یہ ہے کہ یہ زندہ دلی کی علامت جی جی، سیلیبریشن کو رنگ یہ دے دیا گیا ہے. یعنی اگر آپ کسی بھی ایسے موقع پر اگر اپنا اس طرح کا پارٹیسپیشن نہیں کرتے تو لوگ آپ کے متعلق عجیب گمان کرنا شروع کر دیتے، عجیب خیال کرنا شروع کر دیتے ہیں. معاذ اللہ اسے زندہ دلی کی علامت نہیں سمجھا جاتا، اور جہاں اللہ گلہ زیادہ، شور شرابہ زیادہ، ناچ گانا زیادہ، یہ ہے. میں کل یہاں بیٹھا ہوا تھا، تھوڑی دیر ہم لوگ باتیں کر رہے تھے، تو بعض اسلام بھائی نے ہمارے ملک کی بعض کمزوریاں میرے سامنے ظاہر کی ہیں. یوں ہیں، میں ایڈمنسٹریٹو ایشوز میں نہیں کہتا کہ نہیں ہے، انتظامی معاملات کا پرابلم نہیں ہے. تو میں نے ان سے ایک سوال کیا تھا، وہ لائیو نہیں کیا، سوال کیا تھا میں نے، وہ ڈسکشن کو میں ابھی آپ حکایت کر رہا ہوں. میں کہا آپ لوگ ملک سے باہر کتنا گئے؟ تو جو مجھ سے ڈسکس کر رہے وہ ملک سے باہر گئے ہی نہیں ہے، وہ گئے ہی نہیں ہے. میں کہا دیکھا کچھ نہیں ہے آپ نے. آپ اگر دنیا کے 20-25-30 ملکوں سے میرے ملک کو کمپیئر کر رہے ہو، اور آپ کہتے ہیں کہ ہمیں پیچھے ہوں، تو میں آپ کو 100 ملکوں سے کمپیئر کر کے دیتا ہوں کہ میں آگے ہوں. الحمدللہ. ایک محلہ ہے، ایک محلے کے اندر ایک بنگلہ بنا ہے، ایک جھونپڑا بنا ہے، بیچ کا ایک گھر بنا ہے. اب بیچ کا گھر والا خالی اگر اپنے گھر کو بنگلے سے کمپیئر کرے گا تو یہ کبھی بھی اپنے کو خوشی میں محسوس نہیں کرے گا. جس دن اس نے اپنے جھونپڑے سے کمپیئر کیا، بولے اللہ تیرا کرم ہے. کبھی باہر نکلے تو پتا چلے کہ مطلب 2 کروڑ کی آبادی کا کم و بیش شہر ہے باب المدینہ کراچی ہے، 2.5 سے زیادہ بتاتے ہیں، 2.5 سے زیادہ آپ کو بتاتے ہیں. یعنی اس سے کم آبادی کے شہروں میں ٹریفک اس سے بدترین ٹریفک جام ہوتا ہے، اور وہ بہت ڈیولپ کنٹریز ہیں. ایم آئی رائٹ؟ بہت ڈیولپ کنٹریز ہیں. ایسا لگتا ہے جیسے پبلک خود ہی اپنے طور پر ٹریفک بحال کر کے نکل رہی ہے. اتنی ایڈوانس ہے میری قوم، ٹھیک ہے نا، ان کو ضرورت نہیں پڑتی اپنے کو کہ کدھر سے کیا ہوگا. اور ہے ایسی تو اتنے 2-2.5 کروڑ، یعنی بعض ممالک کی اتنی آبادی ہوتی ہے جتنی آبادی کراچی شہر کی ہے. لاہور شہر کی آبادی آپ دیکھیں
تو یہ شہروں کی جو آبادیاں ہیں اس سے کوئی انکار نہیں ہے، پرابلم نہیں ہے. آبادی کے لحاظ سے چھٹا ملک ہے، تو اب ہمارے پاس تو ہم ورلڈ 6 نمبر پہ تقریباً 200 سے زیادہ ملک ہیں، تو اور شاید دنیا کا 7واں بڑا شہر ہے کراچی، چھٹا یا 7واں بڑا شہر پاپولیشن میں. میں بالکل ڈیفینیٹلی یہ نہیں کہتا کہ ہمارے یہاں پرابلم نہیں ہے، ہمارا پرابلم ہے، مگر میں کہتا پرابلم کہاں نہیں ہے. اگر روزگار کا مسئلہ ہے تو دنیا میں مجھے پتا کون سا ملک ہے جہاں روزگار کے مسائل نہیں ہے، کھانے پینے کے مسائل نہیں ہے. ہم ترقی کے عجیب ترقی میں کیا کم ایشوز ہیں؟ ایسا ہمارے یہاں اس وقت بتایا گیا کہ اس پینڈیمک میں 1 کروڑ لوگ بے روزگار ہوئے پاکستان میں، جو بتایا جاتا ہے کرونا وائرس کے معاملے میں. لیکن ہمارے وطن کی جو بہت بڑی خوبی ہے نا کہ بندہ کھپ جاتا ہے، کہیں نہ کہیں اس کے کھانے پینے رہنے کے معاملات ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں. باہر اگر کوئی بے روزگار ہو جائے نا تو آپ نے دیکھا وہ 1 دن کی چھٹی ان کے لیے کتنا بھاری ہوتی ہے. جس نے اپنے آپ کو حاجی عبدالحبیب بھیک پر، بھکاری بنانے پر اور مانگنے پر اور ہٹ دھرمی پر رکھا ہے نا، اس کا تو کوئی حل نکالنا اتنا آسان نہیں ہے. لیکن جس نے تھوڑی سی بھی عزت و غیرت اور ہمت اور محنت کے ساتھ گزارا کرنا ہے نا، اپنے ملک کے اندر اس کا گزارا اچھا خاصا گزارا ہو جاتا ہے، بڑی عزت کے ساتھ وہ رہتا ہے. اللہ کا شکر ہے. تو شکر کی جو بات چلی نا حاجی عبدالحبیب، اللہ کا شکر حمد کے ساتھ الحمدللہ، اگر اس کو اتنا دکھا مطلب شریعہ، اب نیا لباس پہنے، آپ دعائیں پڑھیں شکر کے ساتھ، آپ پانی پینے شکر کے ساتھ، آپ دودھ پییں شکر کے ساتھ، آپ باتھ روم سے باہر نکلتے ہیں شکر کے ساتھ، آپ نیند سے اٹھتے ہیں شکر کے ساتھ. الحمدللہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. ہر جگہ دیکھیں شکر 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 شکر. یہ تو انسان کی زندگی پر نعمت و شکر غالب ہے. اللہ میں شکر گزاری نصیب فرمائے. آمین آمین آمین. چلیں یہ بھی گفتگو ہو رہی ہے. من حیث القوم، اطہر بھائی سے میں بہت مشکل کر دیا من حیث القوم. وہ پوچھ رہے ہیں کہ کدھر رہتا ہے من حیث القوم؟ جی یہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہی ہے، بہت خوبصورت ورڈ ہے. جی یعنی ایک نیشنل وائز اگر ہم ایک چیز دیکھیں اپنا قومی اعتبار سے، تو سستی کا معاملہ ایک بڑھتا جا رہا ہے. لوگ چاہتے ہیں کہ کرنا بھی کچھ نہ پڑے اور کام بھی سارے ہو جائیں. تو اس رویے کو، اس انداز کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ میں اس پہلو کو قبلہ کی گفتگو سے جوڑوں گا ضرور، کہ جس طرح ارشاد فرمایا گیا نا کہ پینڈیمک کی صورتحال میں 1 کروڑ افراد کے بے روزگار ہونے اور رحمت خدا سے پھر کھپ جانے اور لوگوں کو ترقی بنانے، تو ایک کتاب میں ایک مقالہ پڑھتے ہوئے یہ بات سامنے آئی تھی کہ عمومی طور پر اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے انسان کو جو رزق دینا ہے وہ تو یقیناً اس کا مقدر ہے، اسے مل کر رہنا ہے، مگر رب العالمین عز و جل نے جو کوشش کا پہلو عطا فرمایا ہے وہ اس کی تقدیر نہیں ہے. مگر انسان اس کوشش کے پہلو کو اپنی کاہلی کے سبب کھو کر اللہ رب العالمین عز و جل اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ کئی نعمتوں سے محروم بھی ہو جاتا ہے. اور یہ من حیث القوم تو آپ نے ارشاد فرمایا، اس کو میں انڈیویجول پر لے کر آؤں گا کہ لوگوں کی ترقی میں ایک بہت بڑا جو رکاوٹ ہے، بہت بڑا ہرڈل، بہت بڑا بیریئر جو ہے وہ کاہلی ہی ہے. اور کاہلی کے سبب ہی ایک بہت بڑی تعداد بہت زیادہ نعمتوں سے محروم ہو جاتی ہے، ترقیوں سے محروم ہو جاتی ہے. اور جو انہیں زندگی کی جن سہولیات کو وہ پانا چاہتے ہیں، عمومی طور پر وہ سہولیات اپنی بنیادی ضروریات سے بھی محروم ہو جاتے ہیں کاہلی کے سبب. اگر اس کا سستی کی وجہ سے وہ صبح نیند سے اٹھنے سے لے کر، نگران شورا عموماً اپنے مکالموں میں اس کا ذکر بھی فرماتے رہتے ہیں کہ عمومی طور پر صبح نیند سے اٹھنے سے لے کر کے معاملات پر ذرا اگر ہم نظر ڈالیں نا، تو وہیں بستر پر پڑے پڑے ہی ہم اپنے آپ کو جسے کہتے ہیں کہ لٹاتے رہتے ہیں کہ ابھی اٹھتا ہوں. الارم بھی بج چکا ہے، الارم دور بھی رکھا، وہ اس کو اٹھ کر بھی بند کر دیا، اس کے باوجود تھوڑی دیر لیٹ جاتے ہیں. اور اس کے بعد نکلتے ہوئے ہماری کیفیات کیا ہوتی ہیں، ناشتہ کرتے وقت ہماری کیفیات کیا ہوتی ہیں، واش روم کی کیفیات کیا، واش روم میں بھی اپنے وقت کو خواہ مخواہ لے کر چلنے والے معاملے میں بھی ایک تعداد آزمائش کا شکار. واش روم میں کتنا وقت گزارتے ہیں، ذرا کبھی اس پر توجہ کی گئی ہو کہ ہم کتنا وقت گزارتے ہیں اور وہاں بیٹھ کے کیا کرتے ہیں؟ آپ بھی سمجھتے ہیں اس بات کو. مگر کاہلی کا عمل ہمارا بہت زیادہ. آگے بڑھتے ہیں تو ہماری سستی اور کاہلی کا عالم یہ ہے کہ جو موٹر بائک ہمیں چلانی ہوتی ہے، اس موٹر بائک کے پیٹرول کو بھروائے ہوئے کتنے دن ہو گئے، اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں وقت پر پہنچنا بھی ہے، تو اس اعتبار سے پتہ چلتا ہے کہ راستے میں نکلتے ہوئے جناب گاڑی بند ہو گئی. تو وہ کاہلی کا ہی پہلو تھا جس کی وجہ سے آپ نے کبھی چیک نہ کیا. اسی موٹر بائک کی مینٹیننس کے تعلق سے کبھی آپ حساس نہ ہوئے اور اس کا پلگ شارٹ ہو گیا یا اس کی جو گیئر کی ترکیبیں وہ رہ گئی. آپ سمجھ سکتے ہیں کاہلی کے سبب یہ پہلو ہم پر کس قدر غالب آتا ہے. دفتروں کا ماحول اگر آپ دیکھیں تو کاہلی کے سبب ہماری ترقی، ہمارے انکریمنٹس، ہمارے جو باس یا ذمہ دار یا جو بھی ہمارے نگران ہوتے ہیں،
ان کی نظر میں ہماری ویلیو کس قدر ڈی ویلیو ہوتی ہے، ہم کاموں کو کتنا لینتھی کر لیتے ہیں. ایک تعداد ہے کہ جنہوں نے گھنٹوں پر اجارہ کی ترکیب بنا رکھی ہوتی، تو ان کو اندازہ ہے کہ ٹاسک بیس بزنس تو ہے نہیں، بہت کم جگہوں پر ایسی صورت ہے. تو اس اعتبار سے جو کام آدھے گھنٹے کا اسے 1 گھنٹے میں، 1 گھنٹے کا اسے 3 گھنٹے میں، 1 دن کا اسے کئی دنوں میں کرنے کا مزاج یہ بھی آپ کے سامنے ہے. سرکاری اداروں کی صورتحال تو اپنی جگہ پر ہے، اس کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ کمپنیز میں بھی جہاں پر ایڈمنسٹریشن ٹائٹ نہیں ہے وہاں پر جو لائٹ موڈ میں بزنس ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. گھروں کی صورتحال ہو یا کاروبار کی صورتحال ہو، کاہلی کے سبب عمومی طور پر انسان بہت ساری ترقیوں سے دنیاوی طور پر بھی اور اخروی طور پر بھی، جس طرح جماعت کے معاملے میں سستی، نماز با جماعت سب کو پتہ ہے، مثال کے طور پر عشاء کی نماز 9 بجے، تو مجھے استنجا بھی کرنا ہے، وضو بھی کرنا ہے، اور واقعی پہلی صف میں جماعت کے ساتھ کھڑا بھی ہونا ہے. مجھے اندازہ ہے کہ مجھے ان امور میں کتنا وقت صرف ہوتا ہے، مگر ایک تعداد ہے کہ جو اس معاملے میں مساجد کے قریب ترین ہونے کے باوجود ایک تعداد مساجد کی دکانوں میں ہی موجود ہوتی ہے، قریب ہی بزنس یا مارکیٹس ہوتی ہیں. اس کے باوجود آپ دیکھیں جماعت کے معاملے میں سستی کا عمل کتنا زیادہ ہے، جبکہ یہ واجب عمل ہے. وہ دنیاوی امور تو اپنی جگہ پر ہیں، مگر یہ نماز کا واجب عمل بھی سستی کے سبب کتنی بڑی نعمت سے محروم ہے. اسی طرح ہم دیگر عبادات کے حوالے سے بھی دیکھیں، رمضان شریف میں سحری میں انتہائی دیر سے اٹھنے پہ سحری کرنا بہت بڑی سعادت ہے، مگر ایسے وقت میں اٹھنے کے پتہ ہی نہیں کہ کھانا کتنا ہے، کھانا کیا ہے اور کیسے کھانا ہے. الارم بج رہا ہے یا کیا لفظ استعمال کرتے ہیں وہ سائرن بج رہا ہے، اور ہماری ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ ابھی اس کا باقی، ابھی اس کا باقی، جبکہ وہ فرض کا معاملہ ہے. اس معاملے میں کتنی حساسیت ہونی چاہیے، مگر کاہلی کے سبب انسان اس سے کیسا محروم رہتا ہے. آگے بڑھتے چلے جائیے. زکوٰۃ دینے کے معاملے میں اللہ اکبر کبیرہ، حج بیت اللہ کے معاملے میں سستی اور کاہلی کا عمل ہے. یہ تو وہ فرائض ہیں جو کہ اسلام کی بنیادیں ہیں. معاشرتی طور پہ تقاضوں کے اعتبار سے بیٹی کی شادی کے معاملے میں آپ دیکھ لیجئے، ایک تعداد ہے جو اچھے رشتوں کے انتظار میں ہی بہت لیٹ کر دیتی ہے. جب موقع ہوتا ہے تو رشتہ کرنے میں ہم خواہات اختیار کر رہے ہوتے ہیں، خواہ کی تراکیب من میں بنا رکھی ہوتی ہیں، اور جب وقت گزر جاتا ہے اور بیٹی کی سر پر چاندی کی ترکیب آنا شروع ہو جاتی ہے، بال سفید ہو جاتے ہیں، بال سفید ہو جاتے ہیں، مقصود یہی تھا، بال سفید ہو جاتے ہیں، اور اب ہمارے سر پر ایک برڈن سا آتا ہے. اسی طرح اپنی اولاد کی تربیت کے معاملے میں لے لیجئے، کھانے کے معاملے میں، پینے کے معاملے میں، سونے کے معاملے میں، اٹھنے کے معاملے میں عجیب صورتحال ہے کہ یہ تال مٹول، یہ سستی کاہلی ہمیں بہت زیادہ تکلیفیں تاخیر کا جیسے کہ مزاج، تاخیر کا مزاج جیسے بنا ہوا، یوں ہی آپ ایک تو دیکھیں ٹال ہے اور اس کے ساتھ مٹول بھی ہے. اللہ رحمت کی نظر فرمایا، درست فرمایا آپ نے اطہر بھائی نے. معاشی طور پر بھی میں نے ایک مقالہ پڑھا تھا قبلہ، معاشی طور پر بھی جو لوگ کمزور ہیں نا، ان کی بہت بڑی تعداد معاشی طور پر کمزوری کا سب سے بڑا سبب کاہلی ہی جانا گیا ہے. بہت زبردست اپرچونٹیز ہوتی ہیں، انسان وقت پر صحیح فیصلہ نہ کرنے کی وجہ سے، وقت پر کاہلی سستی کے ساتھ تاخیر کو جوڑ دیا جائے، بہت زیادہ لیٹ کو جوڑ دیا جائے، ڈیسیجن لینے میں تاخیر، نکلنے میں تاخیر، اٹھنے میں تاخیر، یہ مطلب ملا دیا جائے تو بھی لگتا ہے شاید ملے گا. بنیادی سبب سستی ہوتا ہے، تبھی تو تاخیر ہو رہی ہے نا. میں یہی رزلٹ تاخیر ہی بنتا ہے، لیٹ ہو جاتا ہے آدمی، پھر وہ جلد بازی کی وجہ سے نقصان اٹھا لیتا ہے. یہ بہت سارے پہلو ایک ساتھ جڑتے ہیں. ایک بنیاد بنا کر اب بات کی جائے، اسی کے ساتھ پنکچولیٹی از پرسنالٹی، معاف کیجیے گا، پنکچولیٹی از پرسنالٹی کا جو ورڈ الحمدللہ عمومی طور پر پروفیشنلی کہا جاتا ہے، اور یہ جو لفظ کہنے والا ہوتا ہے نا، یہ خود بھی 10 منٹ لیٹ ہی پہنچ رہا ہوتا ہے. اب یہ بھی تو دیکھیں نا، وقت کے اعتبار سے ہماری تراکیب ہے کیا، تو پیچھے سے اگر ہم دیکھتے چلائیں گے تو اس کی بنیاد بنتی کیا ہے؟ یہی سستی. اچھا، یہ جو نا لیزینس، یہ جو لیزینس ہے یا کاہلی ہے، جہاں سے اس کے جو ہم دنیاوی نقصانات تو جو اطہر بھائی بتا رہے ہیں کہ ہم ترقی سے بھی رک جاتے ہیں، اینڈ آف دا ڈے بندہ اس میں دماغی طور پر بھی ڈپریشن میں بھی آ جاتا ہے. کیونکہ آپ جب ہر جگہ لیٹ ہو رہے ہوں گے، ہر چیز میں لیٹ ہو رہے ہوں گے، تو یا تو آپ جلدی کریں گے کسی چیز میں، جلد بازی میں کام ٹھیک نہیں ہوگا، آپ کو پھر جو ڈی مورلائز کیا جا رہا ہوگا کہ آپ ٹائم پہ آتے نہیں ہیں، آپ نے یہ فلاں کیا نہیں، تو اینڈ آف دا ڈے وہ بندہ پریشر میں رہتا ہے اور ذہنی دباؤ کا شکار رہتا ہے. تو اس کے جسمانی امپیکٹ بھی بہت زیادہ ہیں. یعنی کاہلی کی بنا پر ترقی نہ ہونا ایک تو معاشی نقصان ہے، آپ کی جو جسمانی صحت ہے وہ بھی اس پہ بڑی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. لیٹ فیس ہے نا، لیٹ فیس، اگر لیٹ فیس صحیح غلط یہ بحث بعد میں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ تعزیر بالمال یا احناف کے نزدیک اس کی اجازت نہیں ہے. تو اگر ایک سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، لیٹ فیس جتنے بھی شعبوں میں ہے، اگر اس کا کیلکولیشن کر لینا تو قومی مزاج سامنے آ جائے گا. یہ میں آپ کو بتا دوں،
اچھا بل لیٹ بھرنا ہے آخری وقت میں، آخری دن، آخری وقت میں، آخری دن میں کوئی فائل بھرنی ہے تو لیٹ بھرنی ہے، ایڈمیشن لیٹ، ایگزامینیشن لیٹ، فلاں لیٹ، پہنچنا لیٹ، حتیٰ کہ اپنے یہاں ایسا ہو گیا ہے کہ 12 منٹ کا جو گریس دیا گیا ہے کہ بھائی 12 منٹ تک آپ لیٹ آؤ گے تو آپ کی وہ لیٹ نہیں لگے گی، تو اس نے 10ویں 11ویں منٹ ہی انٹری دینی ہے، اس نے کبھی ایک آدھ منٹ جلدی کچھ نہیں لوگ یہ پینلٹی کے ساتھ بھی لیٹ ہو رہے ہوتے ہیں. اب اسکول کی مثال دوں، ہمارے اسکول میں کیا تھا کہ جو لیٹ آتا تھا نا، ایک وہی 10 منٹ تک تو اجازت ہوتی تھی کہ اس کے بعد جو آتا تھا اس کو گراؤنڈ کے 3 چکر لگانے ہوتے تھے. تو میں ایک لڑکے کو جانتا ہوں کہ جو روزانہ آتے ہی پہلے چکر شروع کر دیتا تھا. وہ کہتے ہیں میری لگتا ہے شاید وہ ورزش کرنے کے لیے وہ آنا ہی لیٹ ہے، یعنی وہ نوٹ تھا کہ اس نے آ کر پہلے 3 چکر لگانے پھر ہی کلاس میں آنا ہے. تو کچھ لوگ جو ہے نا وہ پہلے اس کو اٹھنے کے بعد ایکسرسائز کا ٹائم نہیں ملتا ہوگا تو بولتا ہوگا چلو کلاس اسکول جانے سے پہلے اگر اپنے کو 3 راؤنڈ مل جاتا ہے تو کیا آ رہا ہے آفیشیل 3 راؤنڈ لگاؤں گا میں. تو یہ ہوتا تھا. بہرحال اللہ رحمت فرمائے. یہ مزاج بہرحال یہ درست نہیں ہے، تاخیر کا مزاج درست نہیں ہے، ہر چیز اپنے وقت پر ہو. اور اسلام نے جیسے عبادات کے تعلق سے عطر بھائی نے رہنمائی فرمائی، تو عبادت میں بھی وقت کو بہت ہی اہمیت دی گئی نا. سارا وقت آپ دیکھیں میدان عرفات جی وقت، مینا وقت، عرفات وقت، مزدلفہ وقت، قربانی کا وقت، رمی کا وقت، اچھا طواف زیارہ کا وقت، سحری اور افطاری کا وقت، نمازوں کا وقت، جماعت کا وقت. یہ ہر جگہ پر آپ دیکھیں تو اسلام و دین نے اس قدر ہمیں وقت پورا ہو گیا، زکوٰۃ وقت، صاحب نصاب ایسی بات، وقت، ہر چیز کو ایک اسلام دین نے شروع ہونے کا وقت، ختم ہونے کا وقت، سورج طلوع ہونے کا وقت، سورج غروب ہونے کا وقت، یہ سارے اپنے وقت ہیں. جو شخص کہتے ہیں عطر بھائی کہ جس نے وقت کی قدر کی نا، وقت نے اس کی قدر کروائی ہے، اور جس نے وقت کی قدر نہیں کی نا، وقت نے اس کو بے قدرہ کر چھوڑا. اچھا ابھی آپ کی ساری گفتگو کا نچوڑ کتنا شاندار نکلا کہ دنیا، یہ تو ہم بات کر رہے ہیں نا پاکستانیوں کے لیے، ہم سمجھانے کے لیے بات کر رہے ہیں، ورنہ دنیا میں ٹائم مینجمنٹ پر تو بہت کورسز ہوتے ہیں، گفتگو ہوتی ہے. تو اگر ٹائم مینجمنٹ سیکھنی ہے تو اسلام سے اچھا کون سا مذہب ہے ٹائم مینجمنٹ سکھانے والا؟ یعنی اگر بندہ پراپر مسلمان بن جائے تو اس کا تو ٹائم سارا ہی سیٹ ہو گیا نا. اس نے وقت پہ نماز پڑھنی ہے، وقت پہ زکوٰۃ دینی، جو آپ نے وقت گنوائے، جو وقت پر نماز کا پابند بن گیا، ٹائم پر جماعت میں آنے والا بن گیا، وقت پر عبادتیں کرنے والا بن گیا، تو زندگی تو اس کی ٹوٹل ٹائم مینجمنٹ میں آ گئی. تو یعنی اسلام خود ٹائم مینجمنٹ کا شاندار درس، اب ہم اس کو، اگر آپ کی اجازت ہو، کیونکہ اب تو لیڈ تو آپ کر رہے ہو، جی اجازت، ہم جزاک اللہ، تو اس کو یوں کر لیں کہ اپنے وقت کو، اپنے کام کو وقت پر کرنے کی آج 14 اگست نیت کر لے کہ ہم نے اپنے ہر نیک اور جائز اور درست کام اس کے وقت پر کرنے ہیں، انشاءاللہ تاخیر سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اگر ایز اے قوم، ایز اے نیشن، اگر ہم اپنے آپ کو وقت کے ساتھ چلانے کے انشاءاللہ عادی بن گئے، ہم بھی ترقی کریں گے، ہماری قوم بھی، ہمارا ملک بھی ترقی کرے گا انشاءاللہ. کال تو شامل کرتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. جی میری نگرانی شورت سے عرض یہ ہے کہ ہم اپنے اندر ایسا جذبہ کیسے پیدا کریں کہ جب ہمیں اپنے وطن کے لیے جان دینے کا موقع ملے تو ہم جان دینے سے بھی پیچھے نہ ہٹیں. اس طرح کا جذبہ ہمیں کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ یہ جذبہ ہوتا ہے، وقت پر جان بھی قربان کرنی پڑی تو کر دیں گے. اور دین پر، اسلام پر ہم بات کرتے ہیں، ملک و قوم کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں، لیکن میرے پیارے اسلامی بھائی یہ ایک دعویٰ ضرور ہے کہ میں کروں گا، لیکن جب ہم اپنے نفس کو قربان نہیں کر پاتے نا، تو نفس کا قربان کرنا تو یہ ہوتا ہے کہ وقتی طور پہ قربانی ہے، اس کے بعد وہیں کے وہیں ہم دوبارہ اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. تو جان تو پھر جان ہی ہے. تو اس کے لیے مطلب جس جذبے اور حوصلے اور ہمت کی اور جس مشق کی ضرورت ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. تاکہ کیونکہ کہنے کو تو کچھ بھی نہیں جاتا، کرنے کو جان جاتی ہے. اللہ، میں اصل میں یہی بات کہنا چاہ رہا تھا، معاف کیجیے گا، کہ وطن کے لیے جان کی قربانی، وطن کی ترقی، وطن کے استحکام، وطن کی حفاظت کے لیے جان کی قربانی کا تو اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، آسانی فرمائے، ایسا وقت نہ لائے، آزمائش نہ آئے. مگر اس سے پہلے جو وطن کی ترقی و استحکام و حفاظت کے لیے جان مارنی ہے نا،
جان جانی تو اور ہے نا، جان مارنی ہے، جو مشقت کرنی ہے، جو محنت کرنی ہے، اس کے ترقی اور استحکام کے لیے جو میرا کردار ہے بینگ اے انڈیویجول، جو ہمارا آج کا عنوان بھی ہے مثبت رویے کے اعتبار سے، کہ میں بینگ اے پاکستانی شہری، بینگ اے وطنی، اس بات کو محسوس کروں کہ مجھے جو اس وطن کی ترقی کے لیے جان مارنی ہے، کیا میں اس کے تقاضے پورے کر پا رہا ہوں؟ اچھا پورے کرنا تو اور بات، مجھے اس کا نالج بھی ہو، اس کی معلومات بھی حاصل ہو ذرا. تو یہ اس کے لیے جذبہ تو بالکل ہونا چاہیے، جذبہ بالکل ہونا چاہیے، اور اسلام و دین کے لیے قربانی دینے کا جذبہ یہ بھی بہت زیادہ مطلب امپورٹنٹ رکھتا ہے. ٹھیک جی، کال. آپ سب کو جشن آزادی مبارک ہو. عرض یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک غیر ذمہ داری یہ ہے کہ ہم لوگوں کو جشن آزادی منانے کا طریقہ نہیں آیا. مسلمان کا طریقہ بالکل الگ اور جدا ہے کہ اس نے ہر پہلو میں اللہ عز و جل کا شکر ادا کرنا ہے. گانے باجے اور پٹاخے پھوڑنا، یہ کرنا، یہ سارے معاملات ہمارے غیر ذمہ دارانہ. اس بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ کافی گفتگو ہو گئی ہے اس موضوع پر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. صحیح سیلیبریشن یا صحیح جو جس کو کہیں کہ یوم آزادی ہے، وہ تو مدنی چینل منا رہا ہے. کہ ہمیں دیکھ کر پتہ چل رہا ہے کہ یہ بھی تو خوشیاں کی بات ہو ہی رہی ہے نا، یہ بھی تو ایک انداز ہے. الحمدللہ. جی ایسے کہہ سکتے ہیں کہ عبدالحبیب بھائی کہ جیسے گھر میں کوئی خوشی ہے تو اس میں گھر کے بڑوں کا اپنا ایک اتھارٹیز ہوتی ہیں، ان کا ایک اپنا کردار ہوتا ہے. اس طرح جو ملک کی اتھارٹیز اور ملک کی جو ان کے ہاتھ میں سارا نظام ہوتا ہے نا، اگر وہ اس بات کو سیریس لے لینا کہ اسلام و دین کی تعلیمات کے مطابق کس طرح یہ خوشی منائی جا سکتی ہے، کہ ایک عام مسلمان بہت ساری بیسک چیزوں کو سمجھتا ہے، بہت ساری بیسک چیزوں کو سمجھتا ہے، نہ عمل نہ کرنا ایک الگ ہے. تو آدمی اقرار کر لے کہ میں بے عملی کا شکار ہوں. ٹھیک. اپنی بے عملی کو درست ثابت کرنے کے لیے انسان پھر بہت ساری غلطیاں اور کرتا ہے. تو ہر سطح پر اگر یہ کام ہو جائے نا، تنظیمیں جیسے دعوت اسلامی کا کہا، اور بھی ایسے کئی عاشقان رسول ہوں گے جنہوں نے بڑے اچھے انداز سے وطن آزادی کے تعلق سے انہوں نے خوشی کا اظہار کیا ہوگا سب، لیکن اگر یہ پوری مطلب ہیڈ ٹو ٹو جس سے ہم کہتے ہیں کہ ایک پوری ایک موومنٹ چلے اور قرآن اور حدیث کو سامنے رکھیں کہ یہ کیا، اس میں کیا ارشاد ہوتا ہے. صحیح. تو مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ جو بات ہوئی اس پر بڑے پیمانے پر عمل ہو جائے گا. مرحبا، ماشاءاللہ. جی ایک اور کال دے دیں. یوم آزادی اسپیشل سلسلہ مرحبا. نگران شورا، اراکین شورا کی آمد مرحبا. ماشاءاللہ نگران شورا بہت پیارا آغاز. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت کے پھول ہیں، ان سے آغاز کیا، اور یقیناً ان کی زندگیاں مشعل راہ ہیں. اور آج آپ کا جو موضوع ہے غیر ذمہ دارانہ رویے، یا سیدی یہ جو معاملات ہیں اہمیت نہ دینا. آپ کسی پلیٹ فارم پہ غیر ذمہ دارانہ رویہ اپنائیں، بزنس تباہ کر لیں گے، گھر تباہ کر لیں گے، تعلقات تباہ کر لیں گے، سسٹم اپنا تباہ کر لیں گے. تو اہمیت کے اوپر مدنی پھول عطا فرمائیے کہ جب دل میں اہمیت ہی نہیں ہے تو آپ کا رویہ بھی اسی طرح کا ہوگا. جب دل میں اہمیت ہوگی، اس کی وقت ہوگی، تب آپ کا رویہ اور طرح ہوگا. اس پر مدنی پھول عطا فرما دیجیے. میرا خیال یہ مجموعی طور پر گفتگو. جی صاحب، ایک میں چیز سوچ رہا ہوں، اس پر بھی بات ہو کہ دیکھا یہ گیا ہے کہ ہم لوگ شاید قانون پر عمل کرنا نہیں چاہتے. جو ہمارے رولز ہیں، ریگولیشنز ہیں، جن کے اعتبار سے ہمیں بڑھنا ہے آگے، چاہے وہ ہمارے ملکی قوانین ہیں، چاہے وہ سوشل قوانین ہیں، ہم ان پر عمل نہیں کرنا چاہ رہے. جس نے اپنے ملک کی اہمیت بیان کرنے والے لوگ اس طرح کے بھی ہیں بھی، جس طرح سگنل پاکستان میں ہم توڑتے ہیں یوں کہیں اور توڑ سکتے ہیں. یعنی یہ دیکھیں، یہ بندہ بات کر رہا ہے، اب یہ بھی اب کیا کر رہا ہے، بیان کر رہا ہے بھائی کیا بات ہے ہمارے پاکستان کی، اور اس طرح بیان کر رہا ہے ادھر اپنے سگنل توڑ سکتے ہیں، ادھر چاہیں کرتے ہیں. اب ہائے آپ کے یہاں بہت ہمارے یہاں تو آپ کے یہاں بہت آسانی ہے. ہم جیسے کوئی اپنا ہوگا نا بولے بھائی ہمارے یہاں بہت آسانی ہے. آپ کے یہاں دیکھو مطلب کہ اتنی دیر تک روڈ پہ کون کھڑا رہتا ہے. ہمارے تو موٹر سائیکل لو، فٹ پاتھ پر چڑھاؤ اور نکالو، ایسا رش میں ہم لوگ نکل جاتے ہیں. کل دیکھا میں نے سب. اچھا، اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں، روڈ چل رہا ہے، اچھا ہوا کیا، روڈ کھل گیا ہے سب. میں بھی کل تھا، روڈ کھل گیا. اب جو فٹ پاتھ پہ آ رہا ہے نا، وہ آگے فٹ پاتھ وہ خراب، بیچ میں کافی بڑا ٹکڑا خراب تھا. اب میں نے کہا یہ فٹ پاتھ سے نیچے اتارے گا تو اچھال کر نہیں چلا گیا. دیکھیں اس میں دو تصویر کے رخ ہیں. وہ پنجابی کا شعر بھی ہے نا
کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن تو سانوں بھی مرندہ شوق بھی سی. صرف شہریوں کا قصور نہیں ہے. یہی پاکستانی دنیا میں جاتے ہیں تو قانون کیوں پورا کرتے ہیں؟ ہمارے یہاں قانون نافذ کرنے والے ادارے اگر اسٹرکٹلی جس قانون کو پابند کرنا چاہیں نا, یہ پوری قوم سیدھی ہو جائے گی. یعنی دیکھیں کچھ کام ایسے ہیں اگر دنیا میں بھی کیمرے نہ لگے ہوں, دنیا میں بھی بڑی بڑی سزائیں یا بڑے بڑے ان کو جرمانے نہ لگے تو جناب وہاں بھی ٹریفک کا حال بیڑا غرق ہو جائے گا. وہاں رات 3 بجے بھی لوگ سگنل پہ کھڑے ہوتے ہیں کیونکہ کیمرے لگے ہوئے ہیں. تو اگر یہاں بھی کبھی کبھی آپ دیکھتے ہوں گے یہاں پکڑ دکڑ شروع ہوتی ہے جب ہیلمٹ پر, تو جناب وہ پھر ہیلمٹ والا ہر کوئی نظر آ رہا ہوتا ہے. تو تھوڑا سا جیسے اب دونوں طرف غیر ذمہ دارانہ رویے پر بات ہو رہی ہے تو حکام بھی ہمارے بھائی ہیں, ہمارے جو ادارے والے ہیں, کہ اگر چاہیں تو ٹریفک تو ناٹ ایٹ آل پرابلم ہے. صرف ایک بار سسٹم بنانے کی اچھا موٹر وے کو دیکھ لیں آپ, اسی پاکستان میں موٹر وے بھی ہے, وہاں آپ ذرا کر کے دکھا دیں, اسپیڈ سے زیادہ گاڑی چلا کے دکھا دیں. جہاں جہاں کیمرے لگے ہیں, جہاں چیزیں سخت ہیں, وہاں سارے سیدھے ہو جاتے ہیں. 1.5-2 گھنٹے کی فلائٹ ہے دبئی کی, ٹھیک ہے نا, دبئی ایئرپورٹ سے جو لوگ چڑھتے ہیں وہی پاکستانی ہوتے ہیں, وہاں بالکل سیدھے لائن میں لگے ہوئے ہوں گے امیگریشن میں, کوئی شور نہیں مچائے گا, کوئی کچھ نہیں کرے گا. یہ جہاز کراچی ایئرپورٹ پہ لینڈ ہوگا, اسی جہاز سے بندے نکلیں گے, اور جب کراچی ایئرپورٹ کی فضا ان کو ملی, یہ سانس لے رہے ہیں, اس کے بعد اب جو سیلیبریشن, اب وہ بورڈ لگا نہ چھیڑ ملنگانو, اب جو کراچی ایئرپورٹ پہ اس قوم کا حال ہو رہا ہے, بھائی 1.5-2 گھنٹے پہلے آپ لوگ کچھ اور تھے. تو اٹ مینز قانون کئی جگہوں پر قانون بھی کام کرواتا ہے, یعنی لوگ سیدھے ہو جاتے ہیں. اور اچھا وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ اگر بچپن سے جب, یعنی مثال کے طور پر کوئی بڑا ہی اسی ملک میں ہوا جہاں ٹریفک کی پاسبل ہی نہیں ہے نا سگنل توڑنا, یعنی میرے نزدیک یو ہی میں جب میں کچھ عرصہ رہا تھا, گاڑی وہاں چلانا اٹس موسٹ ڈیفیکلٹ ان دا ورلڈ, اتنے قوانین ہیں وہاں. تو اچھا جس بندے نے زندگی میں وہی گاڑی چلائی ہے, تو اب وہ پاکستان آ کر بھی کچھ عرصے تک تو اس کی زندگی کا طریقہ ہی وہی رہے گا, وہ توڑے گا نہیں سکتا. وہ یہی جملہ موسٹ ڈیفیکلٹ ان دی ورلڈ, وہ پاکستان ہے, وہ کہتا ہے کوئی قانون ہی نہیں, ادھر سے گاڑی جا رہی ہے ادھر سے گاڑی جا رہی ہے, ان کے لیے ہمارے ڈیفیکلٹ ہے. تو بہرحال اس میں جو ہے نا تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ قانون نافذ کر دیا جائے تو لوگ ٹھیک ہو جائیں گے. جیسے تعزیر بالمال کی بات کی, شرن جو بھی اس کا حکم ہے, لیکن جس چیز پر لگا دی جاتی ہے. میں گیا تھا اسلام آباد, تو جو کرتے دھرتے جس کو کہتے ہیں, جن کے ہاتھ میں ہے نظام, ان میں سے کئیوں سے میری ملاقات ہوئی. تو عبدالحبیب بھائی یہ موضوع چلا, میں کہا میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں, لیکن کریے گا تب جب آپ کو شریعت اجازت دے. جو بھی قانون توڑے نا, یہ ٹریفک وغیرہ کا جس طرح کا بھی, اس کے حساب سے آپ ایک اصول بنا لو, وہ آدمی کو اور اس کی گاڑی کو مہمان بنا لو. گاڑی کو رکھ لو, گاڑی کو نقصان نہیں ہونا چاہیے. 2 دن تک گاڑی رکھ لیں, اور کم از کم 1 دن آدمی کو رکھیں, 3 ٹائم کا کھانا ہوگا, اس کو چائے وائے پلائیں, لیکن نکلنے کہیں نہ دیں, آپ اس کو اپنے پاس رکھ لیں. 1 دفعہ ہوگا, 2 دن گاڑی بند, 1 دن یہ بند, باقی کچھ بھی نہ کریں آپ. اسی طرح کبھی ہفتے کی سزا ہوگی, اس طرح کی مہینے کی ہوگی, بعضوں کے لیے 1 گھنٹہ بھی بہت ہو جائے گا. اس طرح کرے. اتنا خوش ہو رہا تھا وہ آدمی, میں نام نہیں لیتا, اتنا مشہور ہمارے ملک میں, مطلب ایک نام ہے ان کا, اتنے خوش ہے. میں نے کہا بھائی آپ بات کرو آگے جا کے, ہم تو نہیں کر سکتے ہیں کچھ, بھائی ہمیں ایک اب تک بات پہنچا دی ہم نے, تو آپ کریں. تو اس طرح کا اگر کوئی رول بنا لیا جائے نا, ہر ایک قانون شکنی کے تعلق سے کہہ رہا ہوں, ناٹ اونلی ٹریفک, تمام چیزوں میں. اچھا اس میں جو ہے نا, ناٹ اونلی ٹریفک, قانون شکنی جس کو کہتے ہیں ہم, قانون توڑنا جس کو کہتے ہیں آپ, اس کے تعلق سے غلط گڑھا کھود دیا, غلط لائن کھود دی, غلط یہ کر دیا, درخت غلط جگہ لگا دیا, بورڈ غلط جگہ لگا دیا, فلاں غلط جگہ لگا دیا. آپ کے پاس پرمیشن ہے, آپ ایک ایز پر رول چل رہے ہیں, آپ کے پاس کاغذات نہیں ہیں, آپ کے پاس لائسنس نہیں ہے, آپ کے سر پر ہیلمٹ نہیں ہے, اسی طرح آپ کا سیٹ بیلٹ نہیں لگا ہوا ہے, آپ کی جو بھی مطلب کہ آپ کی جو غیر قانونی کام آپ کر رہے ہیں, روڈ پہ کچرا نہیں پھینک سکتے, آپ نے کچرا پھینک دیا. یعنی مجھے تو یاد ہے نا, میں وہ ملک میں آ رہا تھا تو کچھ ہاتھ میں کچھ کھا رہا تھا, تو پلاسٹک کی تھیلی خالی تھی, اب میں کہا یار کیا, تو میں باقاعدہ گاڑی سے اترا ہوں, اتر کے میں نے ڈسٹ بن میں ڈالا ہے. اچھا یہ عبدالحبیب آپ دیکھیں اطہر بھائی, یہ ادھر بھی ہے نا, یہ بس ماحول بنانے کی دیر ہے. اب ادھر آپ ادھر کراچی میں کہیں چلے جائیں, ایک ہوٹل میں آپ چائے پینے جائیں, اس ہوٹل کا ماحول ایسا ہوگا, او بھائی 2 کپ لانا, تو ادھر سے آواز لگائے گا بھائی کو 2 کپ. اچھا اپنے کاؤنٹر پہ جائیں گے تو ادھر سے آواز لگائے گا بھائی سے اتنے روپے لے لینا. یہ ماحول ہے. تھا یہ ادھر کا ماحول دیکھ کر اپنے بھی یوں ہی ہے کہ یار تھوڑی گریوی لانا, تھوڑی یہ لانا. اچھا یہی 2 دن کے بعد آپ ایک اور ہوٹل میں چلے جائیں, مزہ لے گا, آواز لگا دو,
माहौल बनाने की, वही ना माहौल माहौल बन गया, अब आवाज ही निकलेगी, कंट्री का कुछ नहीं माहौल होगा। बन सकता है। वो बिल्कुल बोर्ड बन जो कार्ड देगा, कार्ड लेगा, मेन्यू देगा, मेन्यू लेगा। वहाँ ज्यादा वो कांटे छुरी की कोई आवाज प्लेट से टकरा दे तो लोग देख रहे होते हैं कि क्या हो रहा है भाई, कौन खा रहा है इस तरीके से। वो ऐसा भी माहौल बना दे मुल्क का, तो माहौल ठीक हो सकता है। और वो माहौल ठीक हुए हैं, हमारे लोग बाहर भी तो रहते ही है ना। जी जी। कौम सही है, मैं आपको सही बता रहा हूँ, कानून ठीक हो जाए ये कौम वापस सीधी हो जाएगी और काम सही हो जाएंगे इंशाल्लाह। ऐसा आपको लगता है कि जो मोटरसाइकिल चलाते हैं वो ज्यादा जो है ना वो प्रॉब्लम्स, उनका रवैया ज्यादा गैर जिम्मेदाराना होता है? मैं कल यकीन माने आप कल, मैं तो कलमा ही पढ़ता रहा हूँ। मेरे प्यारे भाई, मोटरसाइकिल दुनिया में और भी लोग चलाते हैं। आपको कितना कलमा पढ़ने की सादत नसीब हुई? आपको क्या पता है, हमारे कई ऐसे ममालिक हैं दुनिया में, कई ऐसे ममालिक हैं जहां मोटरसाइकिल ही मोटरसाइकिल है, लेकिन मजाले को रूल तोड़ दे, हेलमेट के बगैर कोई मोटरसाइकिल में पीछे बैठने वाला भी हेलमेट में दिखेगा आपको, वो रूल बना दिया ना। यानी मोटरसाइकिलें सिर्फ हमारे वतन में नहीं है, कई दुनिया के मुल्क तो वो हैं। मैं आपको सिर्फ एक मुल्क की मिसाल देता हूं, थाईलैंड के अंदर, वहां पर ये तो बाइकिया वगैरह हमारे यहाँ अब आया है, वहां मोटरसाइकिल टैक्सी तो बहुत मशहूर थी कि लोग उधर कॉल करके मोटरसाइकिल में बैठ के चले जाते हैं, क्योंकि ट्रैफिक इतना होता है कि लोग मोटरसाइकिल पे सफर करते हैं। तो चलाने वाला भी हेलमेट पहनेगा, पीछे वाला भी हेलमेट पहनेगा। सिर्फ रूल्स अगर बना दिए जाएं तो ये सब लोग ठीक। देखिए आपके वतन में भी असल में निगरानी शुरा ने जो बात की ना, यहाँ भी क्या होता है, हमारे एक और प्रॉब्लम है 2 दिन का रूल। बस 2 दिन के लिए किसी अफसर को जोश चढ़ा, कोई हेलमेट वाला नजर नहीं आएगा, उसको बंद कर दो। अब वो बंद भी हो रहे हैं, उस दिन 1 हफ्ता हेलमेट भी चलेगा, जब देखा सब पुलिस वाले ठंडे हो गए तो उन्होंने भी हेलमेट घर में रख दिया। हमारी कौम का प्रॉब्लम ये कंटिन्यू हो जाए। दुनिया में ऐसा पता है क्या है, पॉइंट सिस्टम है। अमेरिका में, कनाडा में और भी यूरोपीय ममालिक में लाइसेंस पर पॉइंट सिस्टम होते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि आपने एक बार सिग्नल तोड़ दिया तो आपसे 2000 रुपए ले लिया, आपका एक पॉइंट लग गया लाइसेंस पर। मिसाल देता हूं, किसी के अगर साल में 6 पॉइंट लग गए ना, उसकी गाड़ी चलाना ही बंद हो गया, बैंड, वो गाड़ी नहीं चला सकता। अब जिसके 4 पॉइंट हो जाए ना, तो वो तो गाड़ी ऐसा सीधा होकर चला रहा होता है कि अब 1 पॉइंट भी लगा, 2 लगे तो मेरी तो गाड़ी बंद हो जानी है, मेरी ड्राइविंग ही 1 साल के लिए बैंड हो जाएगी। तो ये इस तरह चीजें ठीक हो जाती हैं तो इंशाल्लाह। देखो, डर और खौफ ये भी अमल को उभारता है। ऐसी बात, बंदा मोहब्बत में अमल करता है, प्यार में अमल करता है, डर और खौफ पे अमल कराता है। बिल्कुल ऐसा ही। ये जो लेकिन चीजें नहीं कराता। ये जो बात आपने की ना, इसमें यूं ना समझे कि कौम का देखो यार अब तो हमारा कसूर ही कोई नहीं है तो कानून बनना चाहिए। हमें अपनी जान की और दूसरों की जान की भी तो परवाह करनी चाहिए। ये हेलमेट ना पहनना कानून है, देखिए कानून पर अमल ना होना ये इदारती प्रॉब्लम है, कानून पर अमल ना करना ये अवामी प्रॉब्लम है, हमें करना चाहिए। अच्छा, कानून नॉर्मली हमारे लिए होते हैं, हमें ये जरूर बार बार अभी भी तरगीब दिलानी होगी कि मोटरसाइकिल चलाएं तो स्लो चलाएं। शायद एज ए मजहबी ऑर्गेनाइजेशन जितना ट्रैफिक और ये कानून पर इस तरह का अमल करने पर दावत इस्लामी कलाम करती है, अमीर सुन्नत सलामत रखे, लेकिन लगता है बार बार करने की हाजत है। मोटरसाइकिल वाले खुदा के वास्ते हेलमेट पहने, जिनकी बाज़ औक़ात जब मैयत आती है ना, पूरे जिस्म पर खराश भी नहीं होती है, सिर्फ सर की एक चोट होती है जिससे बंदा चला जाता है। अच्छा, ये दूसरा मेजर इशू था हमारा जी, जो हम इस पर डिस्कस कर रहे थे। पहला मौजू तो शुक्रगुजारी के साथ हमने किया जी, दूसरा हमारा ये कायली, सुस्ती और लेट हो जाना वगैरह, ये मिजाज हमें अपना बदलना है। तीसरा हमारा ये मेन सामने आया कि कानून शिकनी का जो हमारा मिजाज बना हुआ है जी, इसको मेहरबानी करके तब्दील करें और अपने आप को एज ए लॉ, जो कानून शरीयत से नहीं टकराता, आप जहन बना लें कि मैंने उस पर अमल करना है। गैर कानूनी सिर्फ ट्रैफिक के एतबार से कानून शिकनी आ जाएगी, तमाम उम्र के एतबार से। और ये कि कानून की मालूमात हासिल करना बेहद जरूरी है। इसके लिए मतलब मेरी तो ये दरख्वास्त है कि मैं देखे शरई नुमाइना ये हमारी पैटर्न वर्ड है कि हर चीज में जो शरीयत जहां तक जितनी इजाजत है वो करना चाहिए। एक मुसलमान का और काम, ये बेसिक काम है मुसलमान का। अतर भाई, ये जो आपने कहा ना कि पता चलना चाहिए, अब्दुल हबीब भाई ने भी चंद बातें अभी ट्रैफिक के कानून के या अमल के ताल्लुक से की। इसका बहुत बड़ा, अब थोड़ी देर पहले इन्होंने कहा जाना ये पोंपो बज रहा है, ये बज रहा है, वो बज रहा है। तरबियत है ना, तरबियत का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा, अब वालिदैन ने तरबियत के लिए बच्चे दे दिए तालीमी इदारों में। अगर ये तालीमी इदारों पर कोई ऐसा निज़ाम हो जाए ना, यानी मैं तो सच्ची बता रहा हूँ, मतलब कभी कभी तो ऐसा दिल करता है कि मैं मतलब कि हर दूसरे तीसरे दिन जो है ना ये तालीमी इदारे वालों के साथ ही बैठा रहा हूँ, इनके टीचरों के साथ। लेकिन वो एक मैं सोच रहा था जी बिल्कुल, तो मैंने उसका भी जो मौजू रखा, तरबियत की अहमियत। क्या बात ये रखा, यानी तरबियत है ना, आप छोटे बच्चे को उसके एज के हिसाब से आप तरबियत देना शुरू करें, एज के हिसाब से। उससे उसकी एज से ज्यादा तरबियत देंगे तो वो मतलब कि वो ओवरफिल हो जाएगा, मतलब उसको मजा नहीं आएगा, उसको भी वो अजीब वगैरह फील करेगा। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता रहे
آپ اس کی تربیت کا نظام بنائیں. جی گھر کی تربیت اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس وقت تربیت خود والدین نے اپنے بچوں کی تربیت کی ذمہ داریاں جو ہے نا وہ تعلیمی اداروں کے سپرد کی ہوئی ہے، چاہے وہ مذہبی ادارہ ہو خواہ وہ دنیاوی تعلیم کا ادارہ ہو، صحیح. کہ بھائی یہ لو آپ کرو، مطلب وہ جتنے چھٹے پڑے ایسے ہم لو، فیس دے دی، ہم فیس دے دی ہم نے، فیس بچہ بنا دو ہمارا صحیح. ہاں بنا دو. بس یہ آئیں گے تو دیکھیں کہ اسکول اور کالج نے کیا. اچھا یہ اسکول کالج نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے کیا بچہ کرا کے دیا، یہ کیا بچہ دیا ہم کو، لیکن کیونکہ وہ آپ کو فیس نہیں دے رہے ہوتے، آپ ان کو چونکہ فیس دے رہے ہوتے تو آپ پوچھ رہے ہوتے کہ بھائی ہمارا بچہ شام کو گھر آیا کیا کر کے دیا. تو بہت بڑا پرابلم تربیت کا ہے. اگر یہ ٹریفک ہو، کچرا ہو، فلاں ہے، یہ وہ ہے، اگر تعلیمی اداروں کے اندر تربیت کا پراپر نظام آ جائے اور کیریکولم میں، نصاب میں کوئی ایسی چیزیں آ جائیں کہ جو باقاعدہ دی جائیں، میں امید کرتا ہوں ہمارا پرائمری کا بچہ ہوگا نا، 6 7 8ویں تک پہنچے گا نا، مجھے لگتا ہے کہ یہ ایسا مطلب کہ فرسٹ کلاس تربیت ترکیب بن جائے گی. بالکل صحیح فرمایا. یہ بتائیے شروع کا مطلب یوں سمجھے کہ 12 13 سال تک کی عمر میں اس کو آپ نے بنا دینا ہے. جی ہاں. ماشاء پھر یہ خود اللہ کی رحمت سے، جیسے وہ کون سا پودا لگانا تھا، نیم کا پودا لگانا تھا، 3 مہینے تو سنبھالو، باقی خود ہی اپنا نظام کر لے گا. واہ. تو یہ 12 13 سال تک، 10 12 13 سال تک سنبھال لو آپ. اللہ نے اگر اس کو زندگی دی ہے نا تو یہ انشاءاللہ 12 13 سال تک کی عمر میں آپ اس کو دیکھ لو. شروع کے 2 4 سال تو ہی نکل جاتے ہیں بچے کے گھر کے اندر، باقی رہ گیا 7 8 سال کا پیریڈ رہ گیا، اسی میں نماز، نیکی، عبادت، تقوی، پرہیزگاری، بالغ ہونے تک زیادہ آپ سنبھال لو. پھر انشاءاللہ تعالی یہ ہوگا. اور یہ جتنی ہم ڈسکشن کر رہے ہیں نا، جی میں آپ کو سمجھیں کہ اگر جیسا کہ یہ ایک بہت میں نے آپ کو نچوڑ بیان کیا ہے، تربیت ہو گئی نا، دنیا کے جن قوموں کا آپ تذکرہ کرتے ہو نا، ایسے 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 تربیت ہے، تربیت ہے، اداروں میں تربیت ہے، میڈیا پر تربیت ہے، اور جہاں پر یہ نہیں ہے نا وہاں پر تباہی و بربادی ہے. آپ نے بڑا آسان کر دیا، 8 سال اسپیسیفائی کر دیے. مطلب بعضوں کا تربیت کی بات کرتے ہیں تو والدین بھی کہتے ہیں کتنا ٹائم دیں، ہمارے اور بھی کام ہے. یعنی بچہ جب 4 سال کا ہے، 3.5 4 اس پودے کو درخت بن جانے دو بھائی، کیا خوبصورت جواب. پودے کو درخت بن جانے تو اپنا پانی خود لے لے گا. کیا بات. بیوٹیفل. ماشاءاللہ. اور بعض اوقات ہم جاگتے ہیں جب وہ 15 16 سال کا ہو گیا ہوتا ہے، وہ درخت ٹیڑھا میڑھا بن گیا، اب سیدھا نہیں ہو سکے. بچے کو بچانا ہے تو بچپن میں بچانا ہے، کیا بات. یہ یاد رکھیے گا. مرحبا. ابھی تو بچہ ہے، یہ کہہ کے غلط ابھی تو نہیں بچا. ابھی تو بچہ ہے، اسی وجہ سے بچتا ہے. ہمارا بچپنا ہوتا ہے کہ ہم اسے بچہ سمجھ کے چھوڑ رہے ہیں. نہیں، یہ اصل تو وہ وقت ہوتا ہے جو اس کی تربیت کرنا. میں عموماً عرض کرتا رہتا ہوں، اتاری گھوڑا چھوٹی عمر چھوٹے قد کا ہے نا، بیٹھ جاؤ، سواری کر لو، جہاں لے جاؤ گے چلا جائے گا. یہ قد پکڑ لیا نا اس نے، اب بیٹھنے جاؤ گے نا تو اب گرا دے گا. ماں باپ بیٹھتے تو مطلب اسپیشلی باپ کو سمجھ آتی ہے تب جب یہ قد پکڑ لیتا ہے. اب بولا اب میں بیٹھوں، اب یہ کہاں بیٹھنے دے گا، اب یہ اپنی پیٹھ پر نہیں سوار ہونے دیتا. درست فرمایا آپ. چلیں جی، بچوں کی بات ہوئی ہے تو چلیں ناظرین کو کچھ ویژولز ہم دکھاتے ہیں بچوں کے. آئیے ذرا یہ بھی دیکھیے، اس میں امیر سنت کے پر نواسے ریان رضا ہیں، ریان اتاری، ان کی بھی کچھ ویژولز ہیں، اور نگران شورا کی پوتی ہیں ایمن اتاریہ، ان کے بھی کچھ ویژولز ہیں، اور کچھ دیگر بچے بھی ہیں. آئیے ذرا دیکھیے. پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. کون ہمارا رہنما ہے؟ محمد رسول اللہ. پاکستان تو سلامت رہے، ہے میری جان تو سلامت رہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کون ہمارے رہنما؟ محمد رسول اللہ. ماشاءاللہ. چلیں جی، یہ بھی ایک بچوں کا پیارا انداز ہے، آپ نے دیکھا. حسن رضا اور اسید رضا اور حبیبہ اتاریہ،
حبیبہ حبیبہ. نام ہے, حبیبہ تاریہ, ان کا بھی ایک دیکھا ہے میں نے انداز ماشاءاللہ. یہ گھر میں تربیت ہوگی تو انشاءاللہ پھر یہ اس طرح کی برکتیں بھی نصیب. اب دیکھیں یہ بچے نا جی یہ سیلیبریٹ تو کر ہی رہے ہیں نا, لیکن جائز طریقے سے کر رہے ہیں. ایک طبقہ ہوا ہے جہاں بچوں کا سیلیبریشن الگ ہے, اور ایک طبقہ ہوا ہے جہاں بچوں کا وے آف سیلیبریشن الگ الگ ہے. صحیح. اور ایک مسلمان کو سمجھنے میں دقت نہیں ہونی چاہیے کہ ایک مسلمان کے لیے کون سا راستہ بہتر ہے. درست فرمایا ماشاءاللہ. کال شامل کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. جی سلسلے میں رکن شورا عبدالحبیب اتاری اطہر اتاری اور نگران شورا تشریف فرما ہے. نگران شورا اور عبدالحبیب بھائی سے سوال عرض ہے کہ آپ دنیا بھر میں سفر کیا کرتے ہیں اور مختلف ملکوں کا بھی سفر آپ کرتے ہیں شخصیات, تو پاکستان سے جب آپ باہر ہوتے ہیں تب پھر آپ کو پاکستان کی یاد آتی ہوگی اور پاکستان کی قدر جو ہے وہ مزید ہوتی ہوگی, تو کیا فرماتے ہیں دنیا دیکھنے کے بعد آپ پاکستان کے بارے میں آپ کے کیا تاثرات ہیں, کچھ اس تعلق سے ارشاد فرما دیں. اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم پاکستان سے باہر جائیں گے پھر ہی جو ہے وہ اچھا ارن کر سکیں گے, اچھا کما سکیں گے, پاکستان میں جو ہے اتنی ارننگ نہیں ہے, تو آپ اس تعلق سے بھی ارشاد فرما دیں کہ دوسرے ملکوں میں کتنی ارننگ ہوتی ہے, اور کچھ اس تعلق سے مدنی کو ارشاد ہو جائے تو مدینہ. جزاک اللہ خیرہ. ہاں بولو. میں تو ایک ہی شعر جو بابا نے سنایا تھا, جی اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی ہے, جی رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. بلکہ آپ یہ یقیناً بیرون ملک جا کر پاکستان کی تو بہت قدر ہوتی, بہت ساری جہتوں سے قدر ہوتی ہے, چاہے وہ موسم ہو, چاہے وہ خوراک ہو, چاہے وہ کھانے کا ذائقہ ہو. پھر آپ آ جائیں تو جو رہن سہن اور جو پیار محبت کیئرنگ یہاں پر ہے, اور پیسے زیادہ کمانا کمال نہیں ہے. پھر اس کے بعد جو بہت کچھ, آپ کا وہ جملہ میں نے آج دہرایا تھا کہ بہت مہنگے سودے کیے ہیں وہاں جا کر لوگوں نے, پیسے تو شاید بنا لیے لیکن کلچر چلا گیا, اولاد ہاتھ سے چلی گئی, اور بہت سارے لاسز ہوئے. تو اللہ پاک محفوظ رکھے پاکستان کی. میں تو پرسنلی یہ سمجھتا ہوں ساری دنیا آلموسٹ دیکھنے کے بعد کہ باہر کی 2 روٹی سے وطن کی آدھی روٹی اچھی ہے, جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنی قوم کے ساتھ بتا رہے. اچھا ایک اور بات لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ باہر جاتے ہی درخت لگے ہوئے ہیں اور ڈالرز اور پاؤنڈز ہم توڑنا شروع کر دیں گے. میں نے بہت لوگوں کو وہاں بے روزگار دیکھا ہے, یورپ میں خودکشی کرتے ہوئے دیکھا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ہر جانے والا ہی خوشحال ہو جاتا ہے, اور ہمارے نارملی وہ لوگ جانے کی باتیں کر رہے ہوتے جو یہاں بھی کچھ نہیں کر رہے ہوتے. اچھا نہ پڑھا ہے یہاں پر, نہ دنیاوی تعلیم ہے, نہ کوئی سکلز ہے. اچھا اب یہاں بیٹھے وہی کاہلی والی بات, تو وہ کاہلوں کا ٹولہ اگر وہاں جائے گا تو وہ وہاں جا کے کرنا کیا اس نے. اور اچھا اب پہلے کیا ہوتا تھا, آج سے اگر 10 سال پہلے چلے جائیں تو 10 سال پہلے جیسا بھی بندہ جاتا تھا نا اس کو نوکری مل جاتی تھی, کاغذات کے بغیر بھی پہنچتے تھے کسی طرح جان جوخوں پہ رکھ کے. اس پہ الگ پروگرام کیے نگران شورا نے, وہ بھی نہیں جانا چاہیے, لیکن پہنچنے کے بعد جاب مل جاتی تھی. تو اچھا وہ پہنچے تو یہاں والوں کے لیے انکریج ہو گیا کہ جب اس کو مل گئی جس کو آتے ہی کچھ نہیں تھا ہمیں بھی مل جائے گی. اب ایسا نہیں ہے. پچھلے 5-10 سالوں میں ساری دنیا نے اپنے قانون ایسے سخت کیے ہیں کہ ان بندے کا تو کام ہی نہیں ہے, وہ گیا تو بھوکا ہی مرنا ہے, اس نے بہت بہت مشکل میں آ جانا ہے. اچھا انہوں نے قانون یہ بنا دیا, وہی والی بات کہ قانون بنانے سے روک تھام ہوتی ہے. انہوں نے بندے کو تو پکڑنا ہے, جس کے یہاں نوکری کرتا ہوا پائے گا نا اس پر بھی بہت بڑا فائن لگا دینا یا اس کی کمپنی بند کر دینی. اب لوگوں نے رکھنا ہی چھوڑ دیا. تو اس طرح جہاں باہر جانے کے خواب چھوڑ دیں, کوشش کریں. وطن میں بہت مواقع ہیں, اور جب سے یہ ٹیکنالوجی آئی ہے تھر بھائی, انٹرنیٹ کی ٹیکنالوجی اور جو اپلیکیشنز آ گئی ہیں, لوگ گھر میں بیٹھ کر بھی جو وہی والی باتیں کرنا چاہے, اسٹرگل کرنا چاہے, گھر میں کھانے پکا کر. اس لاک ڈاؤن کے اندر, اس پینڈیمک کے اندر لوگوں نے اتنا کچھ کیا, جنہوں نے کرنا تھا ان کو نئے راہیں ملی اور کام چل پڑا ان کا. میں عبدالحبیب بھائی اپنے نوجوانوں کو اسپیشلی عرض کروں, آج 14 اگست کو کم از کم 14 گھنٹے ان لوگوں کے پاس کام کریں. 7 گھنٹے سونا ہے, یعنی 8 اور 8 یہ 16 گھنٹے, یہ تقریباً 24 گھنٹوں کی تقسیم ہوتی ہے, دنیا میں تقسیم ہوتی ہے. صحیح. ابھی آپ کی ایج ہے گرو کرنے کی, آپ اسکول کالج یونیورسٹی کی بھی لائف لے لو نا, جو ایک پریکٹیکل لائف ہوتی ہے, اس میں 6-7 گھنٹے ایک اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ آرام کرتا ہے. اس کے بعد وہ صرف محنت کر رہا ہوتا ہے, پڑھ رہا ہوتا. میں وہاں اسٹڈی سینٹر میں ہوتا تھا اپنے, یہ وہ اپنے مومن ہوٹل ہوتی تھی, اچھی خبر, اس کے اوپر ایک مشہور تھا وہ. ہاں, میں وہاں اسٹڈی کے لیے وہاں میں وہ ممبرشپ رکھی ہوئی تھی. تو میں وہاں جو اپنے کو تو پڑھنے لکھنے کا شوق تھا ہی نہیں, وہ جو پڑھنے لکھنے کا جن کو شوق ہوتا تھا نا اتاری, وہ تو لوکر میں کپڑے نے جوتے نے سب لوکر میں رکھتے تھے, وہیں کرسیوں پر سو جاتے تھے, اور وہیں وہ باتھ روم بنا تھا وہیں نہا دھو لیتے تھے, اور وہیں پڑھے رہتے تھے. اب ان کو یہ تھا, بننا تھا ان کو جو تھا. تو یہ وقت ہوتا ہے, وقت ہوتا ہے, بندہ محنت کرتا ہے,
اور اس کے بعد پھر سمجھے کہ اس کے لیے کوئی چیزیں ہاتھ میں آنا شروع ہو جاتی ہیں. جی ہمارے یہاں پرابلم یہ اتاری کہ ہم دیکھتے ہیں کسی شخص کو جب وہ کامیاب ہوا ہے نا، اب کہتے ہیں یار یہ بننا ہے میرے کو، کیونکہ اس نے جس روٹ پر چل کر وہ مقام کو حاصل کیا ہے نا، اس روٹ پر چلنے کی ہمت نہیں اس کے اندر. یہی بات میں کہنا چاہ رہا تھا. اس میں ہمت ہونی چاہیے. جی جی. وہ کہتے ہیں نا کہ وہاں وہ بورڈ لگا ہوا ہے، وہاں جہاں جس کامیاب آدمی کو آپ دیکھ رہے ہو نا، اس کامیاب آدمی کو تھوڑا سا ہٹا دو، اس کے پیچھے ایک بورڈ لگا، اس بورڈ کے اوپر ایک شعر لکھا ہے، انہی پتھریلی راہوں پہ چل کے آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کشا نہیں ہے. یہ پتھریلی، یہ محنت کے راستے ہیں، مشقت. میرے اپنا ایک کہنا ہے، ہو سکتا ہے کہ شاید غلط بھی ہو اور کوئی اتفاق نہ بھی کرے، لیکن میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ جتنی بڑی کامیابی ہے نا، اس کے پیچھے اتنی بڑی سیکریفائس ہے. سیکریفائس سیکریفائس بہت ضروری ہے. آدمی قربانی نہیں دے سکتا، سیکریفائس نہیں کر سکتا، تو وہ محنت کہاں سے کرے گا، اسٹرگل کہاں سے کرے گا، اس کو ملے گا کہاں سے؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. جو مطلب کہ سونا ہے نا، سونا جو آگ میں جلنے اور ہتھوڑی کی ٹھوکر برداشت، مار برداشت نہیں کر سکتا نا، وہ زیور نہیں بن سکتا. کیا بات، کیا زبردست بات. یہ پرابلم ہے ہمارے یہاں. یہ تو میری نوجوانوں سے اسپیشلی میرے نوجوان درخواست ہے، آپ کے ماں باپ بھی پریشان ہیں اس وقت، شاید ہو سکتا ہے کئی ماں باپ مجھے دعائیں دیں گے، آپ کے ماں باپ بھی پریشان ہیں. آپ نہ اٹھتے ہو نہ سوتے ہو، سو جاؤ تو اٹھانا مشکل، اڑ جاؤ تو سلانا مشکل. یہ آپ کی مصیبت ہو گئی ہے. تو بھائی کو سونے جاگنے کے ٹائم بناؤ. اگر زندگی میں ترقی کرنا چاہتے ہو نا، میں اس وقت اپنے نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، آپ فجر کی نماز کے بعد سونا بند کر دیں اور عشاء کی نماز پڑھ کے جلد سو جائیں. نمازیں 5 وقت ادا کریں، اپنے فرائض و واجبات کا علم سیکھیں، شریعت مطہرہ پر عمل کریں، حقوق کی ادائیگی کو سمجھیں اور اپنی ان تمام چیزوں کو سیٹ کریں. انشاءاللہ تعالیٰ صبح کے وقت میں جو آپ کو برکت ملے گی نا، آپ اس کو دیکھتے رہ جاؤ گے. یہ جتنے بھی باہر دنیا میں لوگ کام کرتے ہیں نا، ان کا 99% آدمی صبح کام کر رہا ہوتا ہے اور رات کو یہ سو جاتے ہیں. ان کو وہاں لائف ہی نہیں ہے رات کی کوئی دنیا میں. تو یہ میری نوجوانوں سے درخواست ہے، یقین مانے ادھر ہی رہیں، حتی الامکان کوشش کریں یہیں رہیں. جتنے مواقع، یہ تو مطلب ہمارے ملک کے تو بعض شہر ایسے جن کو میں کہتا یہ غریب پرور شہر ہیں، یہ پال رہے ہوتے ہیں یہاں آنے والوں کو، اور پل رہی ہوتی ہے قوم. اللہ رزق دینے والا ہے. اور پھر کسی کام کو چھوٹا نہ سمجھیں. کام شروع کریں، چھوٹا ہی ہوتا ہے پھر آگے جا کے بڑا ہوتا ہے. نہیں میں پہلے ہی بڑا کروں گا تو ایسا نہیں ہوگا. سٹارٹ لیں گے انشاءاللہ، رزق حلال ہوگا تو انشاءاللہ برکت ہو جائے گی. اس میں ایک جو بالخصوص نیا کاروبار شروع کرنے والے یا اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کی جو الحمدللہ جن کی سوچ ہوتی ہے، ان کی خدمت میں یہ ضرور آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوا عرض کروں گا کہ آپ عمومی طور پر یاد ہے مجھے کہ شروع میں ایک مثال دیا کرتے تھے کہ ہمارا یہ ذہن بن جائے کہ اگر مجھے موچی بھی بننا ہے نا تو شہر کا سب سے بہترین موچی بننا ہے. اس سے مراد یہ کہ جو ہنر یا جو فن ہم نے اختیار کیا ہے وہ شرعاً درست و جائز ہو، اور اس کے بعد اس میں ہماری اس قدر مہارت ہو، مہارت کے امور کو، یعنی اس میں اس قدر پروفیشنلزم ہمارے اندر ہو کہ آج اگر ہم محسوس کرتے ہیں، چونکہ عمومی طور پر ایک بہت بڑی تعداد ہے جس کو ہم نے مثال عمومی طور پر بھی جاتی ہے کہ انسان بار بار کبھی یہاں کھڈا کھودتا ہے، کبھی یہاں کھڈا کھودتا ہے، کبھی یہاں کھڈا کھودتا ہے. ایک ہی جگہ پر فوکس ہو کر کھڈا کھودے تو نہ صرف اسے پانی ملے بلکہ ہو سکتا ہے کئی منرلز ہی ہاتھ آ جائیں. اس کو تیل کا کنواں ہی نکلا ہے اللہ کی رحمت سے. تو کسی ڈائریکشن رائٹ ڈائریکشن، مثال دی آپ کو میں نے کہ رائٹ ڈائریکشن پر اگر واقعی کسی ہنر کو چن لے، وہ شرعاً جائز ہو، درست ہو، ٹھیک ہو، شرعی رہنمائی لے کر اور اس میں مہارت حاصل کریں. دنیا میں آج ان اسکلز کی قدر ہے. آپ اس بات کو محسوس کریں، اور میں وہی نوجوانوں کی خدمت پہ جس طرح قبلہ نے ارشاد فرمایا، آپ وہی کسی بھی قسم کا کام، جس طرح حاجی عبدالحبیب نے کہا کسی کام کو چھوٹا نہ جانیں، مگر جس کام کو کیا ہے نا اسے ریفائن کریں، اس میں مہارت حاصل کریں، اسے اور صاف انداز سے، بہتر انداز سے، بہترین انداز سے، جدید تقاضوں سے، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، ٹیکنیک کے اعتبار سے آپ بہتر کرنا شروع کریں. دنیا آپ کو ڈھونڈتی ہوئی آئے گی، لرننگز، جی ہاں، دنیا آپ کو ڈھونڈتی ہوئی آئے گی انشاءاللہ عز و جل. مارکیٹ میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، لوگ چینج کرتے رہتے ہیں. آج یہ کیا، 6 مہینے بعد کیا، پھر نہیں یار اس میں مزہ نہیں آ رہا، یہ کیا، وہ گھومتا ہی رہتا. صحیح کہہ رہے ہیں تھر بھائی، ایک فیلڈ پکڑیں اور پھر اس میں لگ جائیں، اس میں مہارت ایسی حاصل کریں کہ آپ اس شہر کے ٹاپ پہ. میں نام نہیں لیتا، ایک بزنس کمیونٹی سے ریلیٹڈ ایک شخص سے میری چند دنوں پہلے ملاقات ہوئی. ایک فیلڈ ہے اس کی، تو میں نارملی اس طرح کا ٹاپک کبھی ڈسکس کرتا ہوں، میرا ٹاپک چینج ہے، لیکن وہاں ایک کاروباری آدمی بیٹھا تو اس نے اس کو تھوڑا سا بزنس پوائنٹ آف ویو پہ لیا، تو کہا 4 سال کے بعد اب باری آئی ہے
ایسے ہی ہے. کتنے 4 سال کے بعد اب باری آئی ہے. 4 سال تک مطلب کہ ہم انتظار کرتے رہ گیا, دیکھو یار کب شروع ہوتا ہے. 4 سال اب باری آئی. ایک کو میں جانتا ہوں, اس سے میری آج بات ہی, بولا یار بہت ساروں کی باری ابھی تک میری باری نہیں آئی ہے, اور وہ بھی زمانہ ہے, لیکن کیا لگے ہوئے ایک جگہ پر رہ گئے. اور کام کو ہم شروع سے جب وہ رابطہ کمیٹی اور ہمارے اس طرح کے تنظیمی کاموں میں ہوتا تو ہم تب سے کام سیکھے ہوئے تھے. جس کام کو کرنا ہے نا اس کو اوڑھ لو. یعنی وہ کام جو ہے نا وہ چادر ہے جو آپ کے اوپر ہے, اور آپ چلے گئے اس کام کے اندر, ماشاءاللہ, اور آپ کی پہچان وہ کام بن جائے. کہ یار یہ کا جیسے ہمارے حاجی زمزم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تاجدار مدنی انعامات, بلبل مدینہ, ٹھیک ہے, حاجی مشتاق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مفتی دعوت اسلامی, ایک پہچان بن جاتی ہے بندے کے, ایک اس کا کام. جیسے میں عموماً کہتا ہوں کہ الیاس قادری جن کا نام ہے, انہیں آج دنیا کہتی ہے امیر اہل سنت. یہ اہل سنت کا کام کرتے کرتے ان کی پہچان بن گئی امیر اہل سنت. امیر سنت جو ہے نا یہ ان کا لقب ضرور ہے, مگر ان کے کام کی وجہ سے یہ ان کی پہچان بنی ہے. آپ کسی کو کہتے ہیں یہ فلاں اعظم ہے تو فلاں خطیب, یہ تو اس کا کام اس کی پہچان بنتی ہے. ورنہ لوگ ہنستے ہیں اس کو بولو, اس کو آتا واتا تو اتنا ہے ہی نہیں. تو یہ کام ہے نا, یہ آپ کی پہچان بننی چاہیے. اسی طرح بعضوں کی پہچان بنتی ہے سست, وہ کہتے ہیں سست, کاہل, لیٹ, پریشان اور نکما, یہ اس کی پہچان بنی ہوئی ہے. اچھا یہ وہ پہچان بنی ہوئی ہے جس کی ہے نا اس کو بھی پسند نہیں ہے, یار میرے کو نکما نہیں. اچھا یہ نکما چھوٹا لفظ ہے اس کے لیے, بہت تمیز کے ساتھ اس کے ساتھ نکما کا لفظ استعمال کیا گیا, بڑے طریقے کے ساتھ اور بڑے دائرے میں رہ کر بات کی گئی. اس سے ایک ہے ایک وہ سن رہا ہوگا جو بھی ہوگا, ٹھیک ہے. تو یہ ہوتے ہیں, تو یہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بندہ بچا. جیسے بخیل ہے نا, کنجوس آدمی بھی اس لفظ سے اپنے آپ کو بلایا جانا اچھا نا, یہ خود اس وصف کی خرابی ہے. جیسے جاہل, کسی کو جاہل کو بھی جاہل بولو نا, ہمیں تو کیا بابا جاہل نہیں بولا کرو, علم کی کمی ہے. ٹھیک ہے, جاہل برا لگتا ہے. تو یہ اچھا یہ خود یہ وہ برے اوصاف ہیں صحیح کہ جس کے ساتھ لگا دیا جائے نا, جبکہ وہ اس کا اہل ہے, پھر بھی اس کو برا لگتا ہے. تو سوچئے کہ وہ کتنی بری چیز ہے. تو خود کو نہ بچایا جائے اس سے یار, بالکل بچایا جائے. اور ان چیزوں سے اگر خود کو اپنے سمجھ لینا, یقین مانو ہمارا ملک, خود ہم بھی ترقی کرے, ملک بھی ترقی کرے. سب کے ساتھ ساتھ آپ سوچیں ایسے لوگ اور ایسا مسلمان خود اسلام و دین کے لیے کتنا فائدہ مند ثابت فرمایا. ایسا مجھے آپ کی گفتگو سے حلیت الاولیاء سے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ان کی پرسنالٹی کے تعلق سے جو پڑھا, اس کا جو مجھے ایک سمری ذہن میں آ رہی ہے کہ صحابہ کریم کے دور میں سیدنا عباس سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جو چچا جان ہیں, آپ ان کے شہزادے ہیں. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دور, آپ کی عمر مبارک چھوٹی تھی, مگر یہ علم کی مجلسوں میں بہت زیادہ بیٹھے تھے, اصحاب کی مجلسوں میں بہت زیادہ بیٹھتے تھے. آپ کے جو دوست ہوتے تھے نا, وہ آپ سے کہا کرتے تھے کہ تم بہت زیادہ دلچسپی لیتے ہو, علوم کو لکھتے ہو, احادیث کو لکھتے ہو, اقوال اصحاب کو لکھتے ہو. بڑے بڑے صحابہ کے ہوتے ہوئے تم سے کون اس کا استفادہ کرے گا؟ آپ مگر اس کام پر جاری رہتے, وہی رائٹ ڈائریکشن پر آپ کی محنت جاری رہی. اور وقت نے دیکھا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے آپ ان رفقا میں شامل تھے کہ جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو نوجوانوں سے مشورہ فرمایا کرتے تھے نا, ان میں صف اول میں آپ موجود رہا کرتے تھے. آپ نے الحمدللہ رب العالمین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور اصحاب کی ایسی صحبت اختیار کی اور ایسی یونیکنس اختیار کی الحمدللہ کہ آپ مفسرین قرآن میں اولین درجے پر فائز ہوئے. بچپن, لڑکپن, جوانی, اور اب فاروق اعظم کا مبارک دور ہے. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے دائیں بائیں بیٹھے ہوتے, بڑے بڑے اصحاب دیکھا کرتے تھے, اور سرکار عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سیدنا عمر فاروق مشورہ لیا کرتے. قرآن کے ماہر تھے, قرآن کے ماہر تھے, مفسر قرآن تھے. اور انہیں فاروق اعظم فرماتے تھے غوطہ خور, غوطہ لگا, غوطہ لگا. اور جب یہ جیسے اتر بھائی نے جو بات بیان فرمائی, جب انہیں کہا جاتا تھا کہ آپ کیوں اتنا وہ کر رہے ہیں, دلچسپی کیوں لیتے, تو وہ لیتے رہے. اور مورخ تاریخ نے لکھا ہے کہ جب وہ بڑے تھے, جب وہ دنیا سے چلے گئے تو اب یہ بڑے ہو گئے. یہ بڑے ہو. اللہ
یہ ایک ایسا نظام ہے, یہ یونیکنیس جو نا صاحب, یہ اس کو سوچئے, بہت وقت سے پہلے اپنے آپ کو نمایاں کرنے, آپ نہ نمایاں کریں, آپ اپنے آپ کو ایک اسٹینڈرڈ کے ساتھ لے کر چلیں اور انتظار کریں. انشاءاللہ ہمارے یہاں زیادہ تر جو پرابلم ہے نا بے صبری, اسپیشلی ہمارے نوجوان میں, راتوں رات امیر بننا ہے, راتوں رات بڑا بننا ہے, راتوں رات مشہور بننا ہے, راتوں رات یہ بننا ہے, راتوں رات پہ قبرستان بھی چلے جاتے ہیں یا پھر جیل میں چلے جاتے ہیں. اب راتوں رات ہی پرابلم ہو جاتا ہے. یہ نہیں سمجھتے کہ یار یہ مطلب کہ کتنے نوجوان ہمارے یہ انتقال کر ہی رہے نا, تو یہ اللہ کرے گا, یہ عمر, یہ جوانی, یہ وقت, یہ سب ہمیں اللہ کے رضا کے کاموں میں, بس خود کو اپنے رب کی رضا کے سپرد کر دیں, انشاءاللہ سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا. فرائض و واجبات کے بعد کسی نہ کسی فن یا ہنر کو چن لیجئے اور اس میں آگے بڑھتے جائیے. وقت آئے گا انشاءاللہ عز و جل ترقی آپ کی راہ دیکھے گی. مرحبا انشاءاللہ مدینہ مدینہ. جی کال. شاہ رخ ختاری عرض کر رہا ہوں. نگران شورا نے ابھی تعلیم و تربیت کے حوالے سے جو مدنی پھول عطا فرمائے, جس میں اسکولز میں تربیت نہ ہونے کے برابر موضوع پر بھی بات ہوئی. اگر ایک ناقص مشورہ بھی ہے اور ایک فکر بھی ہے کہ تعلیمی اداروں میں اگر ایک پیریڈ مختص کر دیا جائے ایتھکس کے اوپر کہ طور طریقے کیا ہیں, جس میں بچوں کو کھانا کھانے کا طریقہ, کھانے پہ بیٹھنے کا طریقہ, چلنے کا طریقہ, گفتگو کرنے کا طریقہ, چیزیں لینے کا طریقہ, دینے کا طریقہ, یہ تمام چیزوں کا اگر ایک ایتھکس کا پیریڈ ہمارے ہاں تعلیمی نظام میں شامل کر دیا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ بہت حد تک ہم اپنے بچوں کی تربیت کر پائیں گے. کیونکہ بچہ دن کا ایک بڑا حصہ اسکول میں گزارتا ہے, اس کے بعد پھر گھر آنے کے بعد پھر اس کے دیگر معاملات, ٹیوشنز, مدرسہ, ماں باپ کے ساتھ اتنا وقت نہیں مل پاتا. اور سچ کہا جائے تو ماں باپ کے پاس بھی آج کل اتنا وقت نہیں, یہ کمی ہے, اس کو بھی پورا ہونا چاہیے. لیکن اگر ایک ایتھکس کی کلاس ایڈ کر دی جائے اسکولز کے اندر تو عین ممکن ہے کہ بہت حد تک بچوں کو بہت کچھ سکھایا جا سکتا ہے. آپ کا بات درست ہے, اور یہ واقعی ادب کی کلاس اور مینرز کی کلاس اور اخلاقیات جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ کلاسز ہونی چاہیے. مگر اس میں میری تھوڑی سی درخواست یہ ہوگی کہ جن کو کلاسز لینی ہے نا, پہلے ان کا ایک تربیتی سیشن ہونا چاہیے کہ انہوں نے سکھانا کیا ہے. اگر انہوں نے الٹے ہاتھ میں فوک اور سیدھے ہاتھ میں نائف پکڑ کر سکھانا ہے تو نہیں سکھائے تو بہتر ہے, نہیں سکھائے تو بہتر ہے. کیونکہ جو کامیابی ہے نا, کامیابی یقین مان لیں آپ, دنیا کا پڑھا لکھا جو آدمی سن رہا ہے نا, میں اس سے بھی عرض کر رہا ہوں, کامیابی رسول پاک کی حیات پر عمل کرنا, سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ فائنل ہے, یہ فائنل ہے. اللہ تعالیٰ نے بندوں کو پیدا فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اس سے بہتر نہ زندگی تھی, نہ آئی ہے, نہ قیامت تک اب آئے گی. کہتے ہیں ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا, بندے بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد, ثانی تو بڑی چیز ہے, سایہ نہ ملے گا. تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ, حتیٰ کہ میں نے حدیث پاک پڑھی جس کا یہ ہے کہ آپ کھانا تناول فرما رہے, آپ کے ساتھ صحابی ہیں چھوٹی عمر میں, اور آپ انہیں فرما رہے کہ بچے اپنی طرف سے کھا, یعنی کھانا اپنی طرف سے کھانا ہے. کیسے کھانا کھانا ہے, کیسے اٹھنا ہے, کیسے بیٹھنا ہے. ایک کو دیکھا بال بکھرے ہوئے ہیں, ان کے بال سنورے ہوئے ہونے چاہیے, تیل کا استعمال ہونا چاہیے. یہ جتنے طریقے کار زندگی گزارنے کی جس کو آپ مینرز کہتے ہیں, یہ سرکار کے اخلاق کریمہ سے ہی ملیں گے, عادت کریمہ سے ہی ملیں گے. تو اب یہ ضروری ہے, ورنہ پھر راستہ کچھ اور دکھایا جائے گا. یہ ہم دیکھیں, ہم ابھی ہمارے پاس یہی میڈیا ہے جس پر ہم بات پہنچا سکتے ہیں آپ تک. پھر راستہ کوئی اور دکھایا جائے گا, پھر کسی مائیکل کی سائیکل چلائی جائے گی اور پتہ نہیں وہ پھر کہیں کا کہیں نکل جائے گا. ہم دکھا رہے مدینے کا راستہ, اور انشاءاللہ سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. بہت سمپل اسٹیٹ بات. اور شاید کیا, میں تو یہی گمان کروں کہ کوئی ایک درد مند مسلمان مجھ سے کیوں اختلاف کرے گا. ایک مطلب ایک بہت بے عمل شخص بھی, بے عمل مسلمان بھی اس بات کا تو قائل ہی ہے نا کہ اس سے بہتر کوئی زندگی ہے ہی نہیں, رول ماڈل ہے ہی نہیں رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے بہتر. اور ان کی حیات پاک میں اور ان کے ارشادات میں قیامت تک کے زمانے کی رہنمائی موجود ہے. ایسی بات. اور آپ نے جو آئین کی بات کی نا, تو آئین میں بھی قرآن و سنت ہی سپریم لا ہے.
یعنی جو مین پاکستان کے قوانین بھی ہوں گے وہ جو طریقہ کار بھی ہوگا وہ قرآن و سنت ہی ہے. تو ماشاءاللہ قرآن و سنت کے ذریعے ہی ہم بات کر رہے ہیں. نبی پاک سبحان اللہ. اگلا پہلو یہ بھی عرض کروں گا کہ جو ایجوکیشن کے اعتبار سے ہماری بات ہو رہی ہے تو ہماری کریکولم کی جو گائیڈ لائنز ہیں ان میں الحمدللہ ترجیحی طور پر یہ تمام امور شامل ہیں. میں عرض کروں آپ کی خدمت میں ان اسکولز کی بات نہیں کر رہا کہ جو واقعی ویسٹرن سے بہت زیادہ متاثر ہیں اور جنہوں نے قسم ہی کھا رکھی ہے کہ ہمیں اس طرف نہیں آنا, ان کی میں بات نہیں کر رہا. مگر الحمدللہ رب العالمین بالخصوص ہمارے وطن عزیز پاکستان کی ایجوکیشن پالیسی کا اگر آپ مطالعہ کریں گے نا تو یہ جتنے بھی الحمدللہ سلیبس بنتے ہیں اسی ایجوکیشن پالیسی کے تحت بنتے ہیں, اور اس میں رحمت خدا اور کرم مصطفیٰ سے قرآن و حدیث کی تعلیمات اور سیرت پاک مصطفیٰ علیہ صلاۃ وسلام و صحابہ اہل بیت الحمدللہ ترجیحی طور پر شامل ہیں. اخلاقیات کے امور شامل ہیں, بچپن سے ہم بھی پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں. مگر ایشو کیا ہے پیارے آقا؟ دو چیزیں عرض کروں. نمبر ایک, پریکٹیکل اپروچ نہیں ہے, وہ پیریڈ کی طرح ہے مگر بدقسمتی سے وہ پرائم پیریڈ کے طور پر نہیں لیا جائے. پڑھانے والوں کی تربیت. جی ہاں, یہ جو ایشو ہے نا یہ سب سے بڑا ایشو ہے کہ وہ پریکٹیکل اپروچ نہیں ہے. دوسرا جو آپ نے پہلی بات کہی انوائرمنٹ نہیں ہے. بھائی اس وقت جو شاہ رخ بھائی نے کہا نا, میں اس کو یوں کہتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ اچھے سے اچھے خوبصورت سے خوبصورت پودے لگائے جائیں اور اس پر خوبصورت سے کتاب لکھی جائے. میں کہتا ہوں مالی نہیں ہوگا تو یہ پودوں کی حفاظت کیسے ہوگی؟ ایسی بات. اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر کرے, پریکٹیکل اپروچ, اور اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر کرے بیسٹ انوائرمنٹ. انشاءاللہ دعوت اسلامی اللہ کی رحمت سے کرے گی, اس پر اچھا کام کر کے دے گی اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ. کالز. نگرانی شورا اور تمام اسلامی بھائیوں کو بہت بہت جشن آزادی مبارک ہو. میرا نگرانی شورا صاحب سے یہ سوال ہے کہ اگر کوئی اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ میں جدی پشتی پاکستانی ہوں تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ جزاک اللہ خیرہ. کئی ایسے ہیں جن کے باپ دادا یہیں پیدا ہوئے, جی الحمدللہ, وہ ان کو ہجرت کی ضرورت ہی نہیں پڑی ہے. وہ جب پارٹیشن ہوا تھا تو وہ تھے ہی یہیں. ایسا تھوڑی تھا کہ پارٹیشن ان علاقوں میں ہوا جہاں کوئی آبادی نہیں تھا, تو آباد تو تھے نا علاقے اور شہر, تو وہ یہی ان کی جدی پشتی. لیکن اس کو ڈی مورلائز کسی کو نہ کیا جائے کہ ہم جدی پشتی ہیں تم آئے ہو. سارے ہی پاکستانی اور یہ سب کا وطن ہے, بلکہ قربانی تو انہوں نے دی ہے, سب کچھ ایمٹی ہینڈڈ یہاں پر آئے. جس طرح وہ آئے اور جس طرح لٹ پٹ کے آئے تو آنے والوں کو آپشن ملا. انہوں نے آپشن میں اس ہاتھ کہاں رکھا یہ دیکھو یار, ماشاءاللہ. ہاں سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کی شان. سب کروڑ پتی لوگ, اربوں پتی لوگ تھے, جب یہاں آئے تو ان کو کسی کے گھر میں پناہ لینی پڑی. یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک ہجرت جو ہوئی ہے اسلام کے نام پر, یہ والی, یہ انسانیت کی تاریخ انسانیت کی بہت بڑی, سب سے بڑی ہجرت کہلاتی ہے. ون آف دا بگیسٹ مائگریشن ان دا یونیورس. اتنے سارے لوگ ایک ساتھ موو ہوئے, اور پاکستان کا مطلب کیا, غریب ہو کر آئے. ہاں غریب ہو کر آئے, اور یہی امیر ہوئے. اچھا آپ کو پتہ ہے کہ یہ بھی ایک پوری, اس کی ایک بار مجھے موقع ملا تو پتہ چلا کہ یہ پورا ایک قانون ہے کہ وہ لوگ جو یہاں آ گئے اپنی پراپرٹیاں چھوڑ کر, اس کے لیے بھی ان کو پھر یہاں پر کچھ اس کے بدلے دیا جاتا ہے, وہ اپنی پراپرٹی کے ڈاکیومنٹس پروف کریں. اچھا اسی طرح کچھ لوگ یہاں سے جو گئے ان کی پراپرٹیز کا کیا ہوا, یعنی پوری ایک اس کی سائنس ہے, اس کا پورا ایک چیپٹر ہے پراپرٹی کے ڈپارٹمنٹ میں. یہ ہاں انٹرنیشنل معاہدے ہیں جی, دونوں ملکوں کے درمیان معاہدوں کی ترقی بنائی گئی تھی, اور بہت بڑی قربانیاں دے کر. اور اللہ تعالیٰ رحمت کی رضا 47 کے وقت جہاں یقیناً جو مائگریٹ کر کے آئے ان کی سیکریفائی ہونا, 7 کروڑ مرحبا. وہاں پر جو رہنے والے تھے انہوں نے بھی انصار مدینہ کی برکات سے الحمدللہ حصہ پاتے ہوئے ویلکم کیا, خوب ویلکم کیا. اور تبھی تو الحمدللہ ایک عرصے تک دیکھیے جو معاملات کی تبدیلی ہے نا, آپ بھی سمجھ سکتے ہیں اور میں بھی سمجھ سکتا ہوں, اس چینل پر یہ بات نہیں کر سکتے, مگر رحمت خدا اور کرم مصطفیٰ سے محبتیں تھیں اس وقت ہیں, اور انشاءاللہ عز و جل سلامت رہیں گی. ابھی رہتی ہے نا بھائی. ابھی یہ کورونا آیا, اب دیکھو نا قوم نے یار یہ اناج بانٹنا, اللہ کمال قوم ہے. یہ سیلاب, زلزلہ, یہ جوا, کون مطلب کراچی والے کب سوچتے کہ بھائی یہ کے پی کے والوں کے ساتھ ہوا, کے پی کے والا کب سوچتا ہے کہ یہ سندھ والوں کے ساتھ ہوا, سندھ والے کب سوچتے ہیں کشمیر والوں کے ساتھ ہوا, پنجاب والے کب سوچتے ہیں کہ ادھر. ہم دعوت اسلامی, ہمیں تو پتہ ہے نا, ہم دعوت اسلامی والے آواز لگاتے ہیں کہ بھائی یہ سب دو اور ان کی مدد کرو. پاکستان سمیت دنیا میں موجود کوئی مسلمان, یعنی میجورٹی کی میں ایک بڑی تعداد کی بات کروں, چاہے وہ پاکستانی ہے یا نہیں ہے, لیکن اگر اسپیشلی پاکستانی ہے, اسپیشلی اگر پاکستانی, چاہے وہ یورپ میں ہے, امریکہ میں ہے, یو کے میں ہے, کسی بھی ملک میں, عرب دنیا میں ہے یا اپنے ملک کے اندر ہے,
यार उसकी मोहब्बत देखने जैसी होती है, ज़ाहिर वो कोई बाअमल भी नजर नहीं आता, लेकिन जो चैरिटी के मोहब्बत मौके पर देखने जैसी होती है। मैं आपको बताऊं, इतनी मोहब्बत देखने जैसी होती है। ये कत्ता नजर इससे कि ये कौन सी कौम का, किस सूबे का और कहाँ से आया है, किधर जा रहा है, नहीं यार ये मेरे मुल्क का आदमी है, इसकी मतलब ये इसके दुख को दूर करो। ये जो हमदर्दी, गमखारी और खैरखाई करने वाले हैं ना, इन्होंने इनको भी हरा के दम लिया है पाकिस्तान। तुम अल्लाह तुम्हें भी हिदायत दे। देखिए इन्होंने पहुंचे हैं यार, इसके हिस्से का जो काम था ना उसने कर लिया। क्या यार खूब अपने ब्लड देने की जब बारी है हाजी अब्दुल हबीब, ब्लड देने की बारी है। ये आप जो कह रहे हैं ना, ये रिकॉग्नाइज है दुनिया की फर्स्ट सेकंड थर्ड जो 3 कौमें आती हैं चैरिटी के हवाले से। अच्छा, कुछ मुल्क इसलिए चैरिटी में ज्यादा हैं हमसे, एक आधा मुल्क ही है, क्योंकि वहां की करेंसी का रेट ज्यादा है, तो वो थोड़े भी दे तो ज्यादा बन जाते हैं। लेकिन अगर क्वांटिटी ऑफ पीपल की बात की जाए तो पाकिस्तान सबसे ज्यादा चैरिटी देने वाला मुल्क। यार अपने यहाँ पे अजीत जिसके पास 2 अंडे ना, वो 1 अंडा दे देता है यार। वाह वाह, क्या ये सुभान अल्लाह है अपने यहाँ, माशाअल्लाह अल्लाह ने नवाजा है, अल्लाह ने नवाजा है और है अल्लाह का शुक्र। ये प्लस है, और एक ऐसा प्लस है जिसके प्लस होने पर अल्हम्दुलिल्लाह नाज था, नाज है, और मैं रब ने चाहा तो नाज रहे। मस्जिद यहाँ कैसी, मसाजिद कैसी बनती है, आलिम कैसे बनते हैं, यहाँ मदद कैसे होती है, वेलफेयर का काम कितना बड़ा हो रहा होता है। और मतलब कि जिसको कहते हैं ना कि अगर कोई बड़े पैमाने पर सहूलत ना भी हो, अवाम का एक अवामी अंदाज में जो सहूलतों का तबादला हो जाता है ना, ये भी है। जब बाहर जाएं तो खानदानी रिश्तेदारियों के जो मामलात हैं वो इतने मजबूत नहीं रहे जितने यहाँ हैं। यहाँ बरादरी, खानदान, शादी ब्याह, दोस्त, मोहब्बत, गम, मौत, मैयत। अरे आप देखो यार कैसे, मतलब लोग जनाजे में, अब भी दुनिया में लोग जनाजे में शिरकत करते हैं, लेकिन कब्रिस्तान जाने वालों की तादाद इतनी ज्यादा नहीं होती जितने अपने अभी आपको मिलेंगे। वरना कब्रिस्तान तक जाना आना वैसे अपने यहाँ ट्रैफिक इतना जाम, लेकिन करते हैं यार लोग। सोएम में जाते हैं, 40वें में जाते हैं, गाँव से आ जाते हैं, कई दिन रहते हैं, ऐसा भी होता है बहुत यार। ये मतलब है, इसको तो अल्लाह इन मोहब्बतों को सलामत रखे, कैसा मोहब्बतों को सलामत रखे। ये मतलब अल्लाह का शुक्र है, औलिया कराम का फैजान है। ये जो बॉन्डिंग है ना, फैमिली बॉन्डिंग, और जो ये एक दूसरे का ख्याल रखना, मुझे याद आ गई निगरानी शुरा से बाद। एक बार मैं ऑस्ट्रेलिया गया था, तो एक स्टोर वाले इस्लामी भाई से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा आपको पता हमारे यहाँ हाल क्या है? कह रहा एक औरत आई अपने बच्चे के साथ, बेटा भी उसका साथ था, जवान बेटा था, हालांकि वो औरत शायद बड़ी उम्र की थी। उसने अपना सौदा लिया, बेटे ने अपना सौदा लिया, तो औरत के सौदे में जो भी उसने सामान लिया उसमें कोई $1-8 कम हो गया। तो उसने कहा बेटा जरा आप $1 दो। बोला नहीं, आप अपना करें, मैं अपना करूंगा। मतलब माँ बेटे साथ आए, दोनों ने अलग अलग दिया, $1 उसने नहीं दिया। आज भी हमारे घर में हमारी माएँ, हमारी बहनें घर में बैठती हैं और बच्चे या वालिद या वो काम करके खिलाती हैं। ये जो बाउंडिंग है ना, जो मैं 1 करोड़ लोगों की मैंने बात की थी कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं मिल गया, मगर उन 1 करोड़ लोगों को किसी न किसी ने, फैमिली मेंबर ने कहीं ना, क्योंकि घर में सांझा जो होता है ना, 4 भाई मिलकर रह रहे, कमा भी रहे तो बाकी खा लेते हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मिलजुल कर यहाँ हो जाता है, क्योंकि सस्ताई भी है। हमें लगती है महंगाई, कंपैरेटिवली बाहर जाए तो लग पता जाएगा, तुम्हारी पंजाबी विच कि लग पता जाएगा कि बाहर महंगाई कहते हैं किसको। तो आज भी हमारे चंद 1 कमाने वाले, 2 कमाने वाले भी पूरी फैमिली को संभाल लेते हैं। बाहर जाए 4 लोग हैं, चारों को कमाना पड़ता है, तब जाके घर चलता है। अल्लाह पाक हमारे वतन को सलामत रखे। आमीन आमीन। कॉल्स मोहम्मद हुज़ैफा अत्तारी मोज़म्बिक मापुतो से। निगरान शुरा आपको, अब्दुल हबीब भाई आपको, अत्तर भाई को और सलमान भाई को और बाकी तमाम इस्लामी भाइयों को जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। निगरान शुरा आपसे मेरा ये सवाल है कि आप अमीर अहले सुन्नत के काफी करीब हैं, तो आपने अमीर अहले सुन्नत के अंदर वतन की मोहब्बत को किस तरह पाया है? इस पे जरा जवाब इरशाद फरमाइएगा, जज़ाकल्लाहु खैरा। ब्यूटीफुल क्वेश्चन। कतरा कतरा रुआ रुआ वतन की मोहब्बत में ही डूबा हुआ है। क्या बात, सुभान अल्लाह। और वो कहते हैं ना कि जिसने पाकिस्तान में बहुत कुछ पाया हो ना, तो उसके तासुरात कुछ और होंगे। और अमीर सुन्नत ने तो खुद फरमाया कि दावत इस्लामी तो परवान यहाँ चढ़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। और जो कुछ यहाँ मिला है ना, दीन की खिदमत के ताल्लुक से जो कुछ यहाँ मिला है, हालांकि अमीर सुन्नत माली तौर पर अपने आप को कभी भी उस तरफ लेकर ही नहीं गए, लेकिन आप देखिए कि जो जिस तरफ इनकी सोच थी कि सुन्नतों की खिदमत, तबलीग दीन और ये सब कुछ हो, उसके लिए जिस सरजमीन पर आपको इतना बड़ा स्पेस मिला, वाह वाह, उस सरजमीन से अमीर सुन्नत की मोहब्बत का आलम क्या होगा। मैं समझता शायद पूरे मुल्क में अगर देख लिया जाए ना कि कौन सबसे ज्यादा
اس زمین سے محبت اور وطن سے محبت کرنے والوں میں ہے تو ایک نمایاں فہرست امیل سنت کا نام آپ کو مل جائے. ابھی تازہ مثال جو تھی وہ جو ہم بلڈ کیمپ کی بات کر رہے تھے کہ ہم نے یہ تھیلیسیمیا پر بلڈ کیمپ کی اور ماشاءاللہ 30,000 کے قریب پہنچ گئے, 30,000 بلڈ بیگز کر چکے تھے. تو بات چیت ہو رہی تھی کہ مشاورت ہو رہی تھی کہ اب اس کو ہم کلوز کر دیں گے جب یہ کرونا وائرس کا معاملہ ختم ہو جائے گا. تو نگران شورا نے امیر علیہ سنت سے بات کی, امیر سنت نے لائیو فرمایا تھا کہ بھائی ہم نے یہ کرنا ہے, ہمارے وطن کے لوگ ہیں, پریشان ہیں, ہم دعوت اسلامی والے اور بھی کام کے ساتھ ساتھ یہ بھی کر لیں گے کیونکہ ہم کر سکتے ہیں. تو جہاں ملک و قوم کی ملت کی باری آتی ہے, وہ جملہ کیسا تھا کہ خزانوں کے منہ کھول دیے جائیں. ہاں جب زلزلہ آیا تھا کشمیر میں, یہ اس میں بھی کہا تھا, کرونا پینڈیمک میں بھی کہا تھا, ویلفیئر میں بھی کہا تھا کہ آپ سب لوگ اپنے خزانوں کے منہ کھولیں اور مدد کریں اپنے بھائیوں کو. سبحان اللہ, کیا بات ہے, کیا بات. حالانکہ یہ میں آپ کو بتاؤں وطن کی محبت والی بات کہ یہ ٹیکنیکلی ایک بڑا امپورٹنٹ ڈیسیشن تھا. خطرناک تو نہیں کہوں گا لفظ, لیکن یہ بڑا کروشل ڈیسیشن تھا کہ وہی ٹائم دعوت اسلامی کا چندہ جمع کرنے کا ٹائم بھی تھا. جو لوگ تنظیمیں چلاتے ہیں یا جو لوگ ویلفیئر چلاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ وقت تھا رمضان کا کہ جس میں دعوت اسلامی نے ایک اچھا خاصا فنڈ جمع کرنا تھا, اور اسی سے ریلیٹڈ ٹائم تھا اور اعلان کیا. اور وہ بھی 2005 میں صرف ویلفیئر چلاتے نا عبداللہ, ان کو تو ان کے لیے تو چانس ملا, یہی کام تھا, ان کو تو کام ڈبل ہو گئے ان کے کام. ہمیں تو اس کے علاوہ اور کام کرنا نہیں تھا, چلانی تھی پراپرلی, جنہوں نے تنظیم کے یہ سارے شعبے چلانے تھے. اربوں روپے کے اخراجات کھڑے تھے اور امیر علیہ السلام نے اعلان کیا کہ لوگوں کی مدد کریں. ہم سچی بات ہے کہ تھوڑا سا ہوا کہ یار یہ سارے لوگ ادھر چندہ دے دیں گے تو تنظیم کیسے چلے گی, مگر اللہ والوں کی زبان سے نکلتا ہے, دعائیں ان کی ساتھ تھیں اور الحمدللہ سب بہتر ہی ہوتا ہے. سبحان اللہ, مرحبا. اطہر بھائی, ابھی کچھ دیر پہلے ایک سوال ہوا تھا ارننگ کے حوالے سے, تو کمائی کے حوالے سے دیکھا جائے تو کچھ لوگ ہیں جو بہت کما رہے ہیں اور اچھا خاصا اماؤنٹ جو ہے وہ کما رہے ہیں, لیکن ان کی کمائی میں دیکھا جائے تو ایک جو حلال کمائی ہونی چاہیے اس کی یہ کمی ہے. پھر دوسرا اس کے ساتھ ساتھ ملاوٹ ہے, اور ملاوٹ وہ بھی پھر دوائیوں میں بھی ملاوٹ ہے. اور پھر اس کو جسٹیفائی دیکھیں بندہ کیسے کر رہا ہے. یوں ایک بندے کا جب وہ پول کھلا کہ یہ دوائیاں جو ہے وہ جعلی دوائیاں بیچ رہا ہے, تو وہ کہہ رہا ہے کہ بھی اگر میرا انجیکشن کسی کو لگے گا تو وہ بندہ مرے گا نہیں. یعنی وہ اس کو کیا کر رہا ہے, اس کو جسٹیفائی کر رہا ہے. بھئی یہ جو جعلی دوائی ہے بندے کو لگائیں گے تو اس کو اگر فائدہ نہیں بھی ہوگا, نقصان بھی نہیں ہوگا. تو پہلے اسی کو لگا دینے چاہیے تھے. جی کیا کہیں گے آپ؟ بس یہ حرص و طمع و لالچ, اور وہی ہے کہ مفاد پرستی کی جو جنگ ہے نا, اس میں کئی قوموں میں بدقسمتی کہ جہاں پازیٹیو پہلو ہیں وہاں کچھ نیگیٹیوٹی بھی ہے. اس انداز سے کہ اگرچہ مخصوص لوگ ہیں, سبھی نہیں, یقیناً اللہ تعالیٰ جو خدمت کرنے والے ہیں, خیرخواہ لوگ ہیں, ان کو شاد و آباد رکھے, مگر ایسا مفاد پرست ٹولہ بھی اپنی جگہ پر موجود ہے جو کھانے میں, پینے میں, دوائیوں میں, ہر سالوں میں, اللہ معاف کرے ایسا, میں مطلب سالوں میں, آٹا میں, نمک میں, مرچوں کے اندر, سستی چیزوں میں بھی ملاوٹ. اللہ اکبر کبیرہ, یہ بڑی حیرت کی بات ہے. ماچس میں وہ جو برادہ ہوتا ہے نا, وہ برادہ بھی ایسا گیلا ڈال دیتا ہے کہ بندہ چیلی جلاتا رہے. لیکن اصل چیز پتہ ہے کیا کہ یہ خوف خدا والی بات جو دعوت اسلامی کام کرتی ہے نا, کہ اگر کسی جو دعوت اسلامی کے کام کو سپورٹ کرے نا سارے لوگ مل کے, تو دعوت اسلامی بیسیکلی دین کی خدمت تو کر رہی ہے, یہ بیسیکلی وطن کی خدمت ہے, وطن کی بھی خدمت ہے. کیونکہ جس کے دل میں آپ نے خوف خدا اور اس کے رسول ڈال دیا, ساری امت کی خدمت ہے. جس کے دل میں آپ نے خوف خدا ڈال دیا تو بےمانی سے بچ گیا, وہ حرام روزی سے آپ بچا دیں گے اس کو. حرام روزی سے بچنے والا وہ ہو گیا جو ملاوٹ نہیں کرے گا. یعنی ایک ایک چیز کو ٹھیک کرنے سے بہتر ہے آپ اس میں مین سافٹ ویئر ڈال دیں اور وہ ایک اچھا مسلمان سے بنا دیں. اس کو خرابی کی وہ ایک کہتے ہیں کہ فرد کی درستی پر انہوں نے بات کی نا, کہ وہ ایک مثال میں آپ کو سامنے دیتا ہوں عموماً, کہ ایک والد صاحب بیٹھے ہوئے کتاب پڑھ رہے تھے اور بچہ وہاں بیٹھا چیزیں پھینک رہا تھا اور وہ شور مچا رہا تھا, اور والد صاحب بڑے ڈسٹرب ہو رہے تھے کہ یار کیا کروں اب اس کو کیسے. تو سامنے ٹیبل پر ایک نقشہ پڑا ہوا تھا دنیا کا, اتنا سا پیپر تھا, اس کے تھوڑے ٹکڑے کیے 2-4, اور کہا بیٹا یہ لو اس کو جوڑ کے لے آؤ, اور اب یہ جائے گا 2-4 گھنٹے تک جوڑتا رہے گا لائنیں. یہ تو گیا اور تھوڑی دیر میں واپس آ گیا بچہ, کیا وہ جڑ گیا؟ آپ نے دیکھا واقعی نقشہ تو جڑ گیا, یہ تو کیسے جوڑ لیا, ملک سے ملک ملا دیا. ہاں جڑ کیسے گیا؟ تو اس سے بیٹا تو کیسے جوڑ لیا؟ تو اس نے کہا ابا جان آپ نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ اس نقشے کے پیچھے ایک آدمی کی تصویر بنی ہوئی تھی, میں نے نقشے کو نہیں جوڑا, میں نے آدمی کو درست کیا, پیچھے نقشہ خود ہی درست ہو گیا. واہ, پیچھے ایک فرد درست ہوا, جی,
پوری دنیا کا نقشہ درست ہو گیا. صحیح. تو فرد سے معاشرہ بنتا ہے, فرد کی اصلاح ہو جائے تو معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے. جیسے تعلیمی ادارے ہیں, یہ جو بھی مطلب کہ اداروں میں جاتے ہیں جن کے تعلق سے کہا گیا, بڑے اداروں میں جاتے ہیں, بڑی سیٹوں پہ جاتے ہیں, عوامی خدمتوں پر جاتے ہیں, وہ چاہے وہ ایگزام دے کر جائیں یا کسی بھی صورت پہ جائیں, جاتے تو اسی سوسائٹی سے ہے نا. اگر دعوت اسلامی کا ساتھ دیا جائے اور ہر طبقے تک ہم یہ خوف خدا صحیح معنی میں عشق رسول کا پیغام پہنچانے میں اور ان کو عملی مسلمان بنانے میں, پریکٹسنگ مسلمان بنانے میں اگر ہم کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ دنیا اپنے ملک یا بیرون ملک کہ کسی بھی سیٹ پر جا کر بیٹھے گا یا ذمہ داری پہ بیٹھے گا, وہ دیانتداری سے کام لے گا نا, ایمانداری سے کام لے گا. حدیث پاک میں آتا ہے جس میں جو امانت دار نہیں ہے اس کا دین نہیں ہے. اللہ دعوت اسلامی تو امانت دار بنائے گی نا آپ کو. جب امانت دار شخص ہو جائے گا تو امانت دار شخص پہ جہاں بھی بیٹھے گا وہ امانت, اس کے پاس امانت, اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ خیانت نہ کرے, نہ وہ تاخیر سے آئے, نہ وہ بےمانی کرے, نہ وہ رشوت دے گا, نہ وہ بدعنوانی کرے گا, نہ وہ ظلم کرے گا, نہ زیادتی کرے گا, نہ زیادتی ہونے دے گا, نہ ظلم ہونے دے گا. یہ پورا سسٹم سیٹ ہو جائے گا. اگر اس کو یوں سمجھے کہ یہ جو پرابلم ہے نا, یہ بھی مطلب کہ خوف خدا کا نہ ہونا اور عمل کی کمی کی وجہ سے پرابلم ہے. اسلام و دین کی پراپر یہ کمی ہے نا, یعنی کوئی ایک چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے بہت سارے پرابلم, یا سمجھو کہ عموماً پرابلم ہو رہے ہیں. وہ ایک بوڑھا آدمی حکیم صاحب کے پاس گیا اور حکیم صاحب کو کہنے, حکیم صاحب کھانسی بہت ہو رہی ہے. تو وکیل صاحب نے کہا بڑے میاں دوائی تو دے دو, بڑھاپا ہے, کھانسی ہو جاتی ہے. آیا حکیم صاحب گھٹنوں میں بڑا درد ہو رہا ہے. تو کہا بڑے میاں اس کی بھی دوائی دے دو, بڑھاپا ہے نا, برے ہو جاتا ہے گھٹنوں میں درد. اچھا بڑا کمر میں بڑا درد ہو رہا ہے, کمر سیدھی نہیں ہو رہی. تو اس نے کہا بڑے میاں وہ ہو جائے گا, دوائی اس میں کیوں دے دیتا ہوں, بڑھاپا ہے, کمر کا بھی تو درد ہونا ہے. اب حکیم ہے کون ہے جو بولتا بڑھاپا ہے, بڑھاپا ہے, بڑھاپا ہے, بڈھا ہی بولا جا رہا ہے, بڈھا ہی بولے جا رہا ہے. اس نے کہا بڑے میاں جو آپ کو غصہ آیا ہے نا بڑھاپا ہے. تو بعض اوقات نا کوئی ایک چیز ہوتی ہے جو بہت ساری چیزوں کا سبب بنی ہوئی ہوتی ہے. صحیح. ہمارے یہاں جو بہت بڑا جو سبب ہے نا وہ بے عملی, انہوں نے کہا لالچ, ہر, ساری چیزوں خوف خدا کی کمی, بس یہ مین ڈال دیا جائے سافٹ ویئر. وہ نا مجھ سے ڈرو اگر تم ایمان والے. اللہ اللہ بس خدا کا اتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. حق کا تو کہتے ہی جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے. اللہ, ہر انسان اپنے حساب اپنے اعتبار سے وہ ڈرنے کی کیفیت پیدا کرتا ہے. پھر ایک اور جگہ پر آپ دیکھیں نا کہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات, وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے, وہ جو کتنی جگہوں پر ہے جی. اور پھر والعصر ان الانسان لفی خسر, انسان خسارے میں. ایسی بات کون؟ مگر الا الذین آمنوا, مگر وہ جو ایمان لائے, وہ خسارے. پھر وعملوا الصالحات, اچھے عمل کیے, وتواصوا بالحق, حق کی وصیت کی, وتواصوا بالصبر, اور صبر, اس پر آنے والی مشکلات پریشانیوں پر صبر کیا. یہ 4 مین اوصاف ہیں جو سورہ عصر میں بیان کیے گئے. جی. ایمان لانا, نیک اعمال کرنا, حق کی وصیت کرنا, اور اس راہ میں آنے والی مشقتوں پر صبر کرنا. یہ کامیابی کے 4 مین ستون ہیں. ان 4 ستونوں پر معاشرے کی کسی بھی چھت کو کھڑا کرو گے انشاءاللہ گرے گی. واہ واہ, سبحان اللہ, مرحبا, ماشاءاللہ. ملاوٹ کرنے کے حوالے سے سب یہ کھانے کی چیزوں میں ملاوٹ, دوائیوں میں ملاوٹ, پھر بد دیانتی, اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی بڑا پرابلم ہے. عبدالحبیب بھائی سے میں چاہوں گا اس پر کوئی تبصرہ ضرور فرمائیں, ہماری رہنمائی فرمائیں کہ بیرون ملک میں لوگ جاتے ہیں, وہاں جا کے کوئی ایسا کام کریں گے, نشیات کا کام کر لیں گے, کوئی اور اس طرح کی چیزیں کریں گے, ڈرگز جو ہے وہ سپلائی کر رہے ہیں, یا کوئی اور جو پروہیبٹڈ چیزیں ہیں وہ جو ہے وہ لے جا رہے ہیں, اور یوں ملک و ملت کی جو ہے وہ بدنامی کا باعث بن رہے ہیں. اس پر کیا کہیں گے؟ بات وہی ہے کہ اس پہ بھی جو ہے نا 2 طرح کی کیٹیگریز ہیں.
کچھ تو وہ ہیں کہ جو یہاں سے اسکل کے طور پر گئے، تو یہ تو وہ گئے جو جا کے ڈاکٹر لگ گئے، جا کر کسی بڑے ادارے میں لگ گئے، تو ان لوگوں کی یہ شکایتیں کم ہوتی ہیں، یا تو پھر ان کی اولاد ہوتی ہے اور وہ اولاد کی تربیت نہیں کر پاتے، تو وہ ینگسٹرز جو ہوتے ہیں وہ ان لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، تو اس میں انفارچونیٹلی پرابلم آتی ہے۔ دوسرا وہ لوگ ہوتے ہیں جو یہاں سے الیگل گئے، اسکلز تو تھی نہیں، پڑھا لکھا یا کوئی تربیت تو ہوئی نہیں تھی، تو اب جاتے ہی جو راتوں رات امیر بننے والا کام ہاتھ میں آیا تو وہ کر لیا۔ اچھا کچھ وہ ہوتے ہیں جو جاتے ہی اس لیے کہ یہاں سے کچھ سامان لے کر جائیں گے، کچھ ایسی چیزیں لے کر جائیں گے جس میں بہت پیسے بچ جائیں گے، اس میں یا تو پکڑے جاتے ہیں یا اس کے بعد معاملات ہوتے ہیں۔ تو نو ڈاؤٹ اس میں صرف میں پاکستان کی بات نہیں کروں گا، پہلے جو بات خراب ہوتی ہے نا وہ اسلام پر نام آتا ہے کہ مسلمان نے یہ کیا۔ ایک تو انفارچونیٹلی اسلاموفوبیا ایک الگ پورا چیپٹر ہے، لیکن واقعی ایسا دیکھنے میں بھی آتا ہے کہ بہت بڑی تعداد، اگر ہم صرف یو کے کو دیکھ لیں تو پاکستانی وہاں پر جس قدر ہیں، پاکستانی غالباً وہاں پر پورے یو کے کی 2% آبادی بنتے ہیں، لیکن پاکستانیوں کی جو جیل ہیں ہمارے یو کے کی جیلوں میں آلموسٹ 20% جو ہیں وہ ہمارے مسلمان ہیں، یعنی جو یہاں سے گئے ہوئے ہیں یا وہاں پر جو اب سیٹل ہو گئے برٹش ہیں لیکن کہلاتے وہ مسلمان اور پاکستانی بیک اینڈ پہ کہلاتے۔ تو یہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ وہی ہے کہ وہ نوجوان تھے، تربیت کرنے والا کوئی تھا نہیں، وہ ہتھے لگ گئے ان لوگوں کے گینگسٹرز کے۔ ایک تو پہلے تو تھا یہ منشیات کا، اب اسٹریٹ کرائمز، نائف کرائم، ایسی چیزیں وہاں پر ینگسٹر کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا وہاں بھی وجہ کیا ہے؟ دوست کو دیکھا اتنی مہنگی گاڑی میں جا رہا ہے، یہ کیسے لے لی اس نے؟ کیونکہ وہاں پتہ ہی کیا ہے سلمان بھائی، وہاں جو لائف اسٹائل ہے نا تقریباً سب کا ایک جیسا ہے۔ نگران شورا ایک جملہ کہتے ہیں یو کے بارے میں، ابھی کو پہلی بار میں تو جب ان سے بات ہو رہی تھی کہ یہ تو مجھے قبرستان جیسا لگ رہا ہے کہ سارے گھر ایک جیسے ہی ہیں وہاں پر، یعنی کیا غریب کیا امیر برابر میں، بلے بے شک وہ پیسے والا ہوگا، سب کے گھر ایک جیسے ہوتے ہیں، نارملی پورا محلہ 500 گھر ہے سارے ایک جیسے ہوں گے، ایک جیسے تو قبرستان میں ہی قبر ایک جیسی ہوتی ہے نا نگران، اور امیر غریب اب ایک ہی، اب نیک ہو کے بد ہو، قبر کا معاملہ دیکھیے تو وہ۔ اچھا وہاں کیا ہے کہ بہت کم ہی آپ کو ہٹ کے گھر ملیں گے یا ہٹ کے لائف اسٹائل ملے گا، تو اب اچانک کوئی مہنگی گاڑی دیکھی یا مہنگی چیزیں دیکھی تو کیسے ہوا، تو بھائی اس نے فلاں کام کیا، تو اس چکر میں لوگ پڑ جاتے ہیں۔ تو خدارا اپنی آخرت کی بربادی کا بھی سامان نہ کریں، پھر اس کے ساتھ ساتھ اسلام اور پھر وطن کی نام بھی خراب ہوتا ہے، تو کم از کم بیرون ملک میں تو ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ دنیا کہے کہ یار مسلمان ایسا ہوتا ہے، اور ایسی ماشاءاللہ مثالیں آتی بھی ہیں، وہی والی بات ہے اتھر بھائی والی کہ سارے لوگ ایسے نہیں ہیں، لیکن جو کل کرتے ہیں ان کو نہیں کرنا چاہیے۔ جو ایکسپورٹ کرنے والے جو لوگ ہیں، ایک تو ہے کہ جو باہر ہیں وہاں کے کارنامے، مگر یہاں سے جو دنیا ایکسپورٹ کرتی ہے اور یہاں کی جو چیزیں دکھایا کچھ جاتا ہے، بھیجا کچھ جاتا ہے، بہت تھوڑا ہے بھائی، دیکھیں وہ بہت تھوڑا ہے، وہی والی بات ہے، بہت تھوڑا ہے یہ ریشیو، کیونکہ چھٹا ملک ہے پاکستان الحمدللہ، آج بھی جو انڈسٹریز ہیں یا ایکسپورٹ انڈسٹریز میں خاص طور پہ گارمنٹس میں یا اس میں پاکستان دنیا کے 6th کنٹری میں آتا ہے، تو پاکستان کی چیزیں اچھی ہیں جبھی دنیا ہم سے لے رہی ہے، تو ہماری بہت ساری پروڈکٹس وہ ہیں جو ہمارا مقابلہ ہی دنیا میں کوئی نہیں کر پاتا، اور وہ اچھا ہمارا اس میں بھی ایک کوالٹی عبدالحبیب بھائی یہ بتاؤں، جیسے کہ ایکسپورٹ کی آپ نے بات کی نا، اب ہمارے ملک کی جو کپاس ہے نا کاٹن، یہ دنیا کی بہترین کاٹن میں ہماری، یعنی کہ 100% کاٹن کا کوئی بھی فیبرک آپ کسی اور ملک میں لیں وہاں بھی کپاس ہوگی ہے، اور یہی 100% کاٹن کا فیبرک اب ہماری بھی کپاس ہوگی ہے کاٹن، ہماری کپاس اتنی ایکسکلوزیو ہے، یہ اللہ کی شان ہے نا کاٹن، اب یہ تو بندہ نہیں کر سکتا نا، اللہ نے دی ہے یہ تو بندہ ہے، کیونکہ میرا تو گارمنٹس کا بزنس رہا ہے اور مجھے پتا ہے کاٹن کا کپڑا دنیا میں جاتا ہے کہ کاٹن جو نا ہماری کاٹن، ہماری اور بہت ساری چیزیں ہیں، یہ ہمارے یہ جو ٹھیک ہے کھالوں کے ریٹ ہمارے کم ہیں، لیکن آپ مجھے بتائیں جیسا جانور ہمارے یہاں کٹتا ہے، ابھی جیسے یہ ہیں ڈھونڈ کے جو کاٹے جاتے ہیں، ان جیسا لیدر جیسے اسے کھالیں، کھالوں سے لیدر بنے گا، اسکن سے، یہ لیدر ملے گا کدھر؟ لیکن یہ جو ہے نا یہ ہے ٹھیک ہے، لیکن اپنے یہاں وہ چیٹنگ جو ایکسپورٹ میں ہے وہ بہت تھوڑا ہے، نہیں کرنی چاہیے، اور لیکن وہ وہی والی بات ہے، ایک ہی بار بکرا کاٹو گے آپ، اس کے بعد کون سا آرڈر ملنا ہے، اور اب تو باہر والوں نے بہت سارے ایسے سسٹم بنا لیے ہیں کہ اپنے QC رکھیں، آپ کو تو کاروبار رہا ہے نا، یہ اتنا آسان نہیں ہے اب ایکسپورٹ میں اتنی بڑی گڑبڑ کرنا، بلکہ ہمارے ساتھ گڑبڑ ہو جاتی ہے، QC بولے رشوت لے لے ہوئے، لیکن ہمارے یہاں گڑبڑ زیادہ ہوتی ہے، میرے حساب سے تو امپورٹ میں ہم زیادہ دھوکہ کھاتے ہیں، یہ وہی والی بات شروع جو نگران شورا نے کہا کہ سارے ہمارے لوگ غلط ہیں، دیکھو امپورٹ میں دھوکہ کھاتے ہیں، آپ کی شروع سے لائن رہی ہے امپورٹ کی، ٹھیک ہے، میں نے بہت ایکسپورٹ کیا ہے، نہیں لیکن آپ بہت زیادہ آپ امپورٹ لائن میں رہے، اب امپورٹ میں، ٹھیک ہے، میں بہت زیادہ ایکسپورٹ لائن میں رہا ہوں، ٹھیک ہے، یعنی ڈائریکٹلی کوئی ایسا نہیں کیا، لیکن یہ ساری کہانیاں پتہ ہے آپ کو کہ ہوتی ہیں، میں انڈسٹری سے، لیکن ایسا اب مجھے آپ بتائیں، چلیں امپورٹ ایکسپورٹ کی بات چلی پڑی ہے کہ اب جو ہے دنیا میں اتنا آسان نہیں، کیونکہ اب تو LC بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ مال چیک ہو کر آپ پر کلیم آ جاتا ہے، وہ چھڑواتے بعد میں ہو رہے ہوتے ہیں،
امپورٹ میں ہمارے یہاں پتھر نکلے لوگوں کے, یعنی ہم کہتے ہیں نا ہماری قوم ہی بےمان یا گڑبڑ کرتی, پتھر کنٹینر سے نکلے اور میرے سامنے ہمارے جاننے والے کے نکلے, ملک کا نام نہیں لیتا, اس ملک سے مال منگوایا اور کنٹینر میں پتھر نکلے, بیچارہ میرے ملک سے ایک آدمی مال لے کر گیا, ٹھیک ہے, میری مارکیٹ سے لے کر گیا, اور مجھے اس نے آ کر بتایا کہ جب میں نے وہاں مال کھولا تو کسی کی سلیوز نہیں ہے, کسی کا کولر نہیں ہے, کسی کے پیلمنٹ نہیں ہے, یہ حال ہے, ٹھیک ہے. مگر الحمدللہ رب العالمین میں جس مارکیٹ میں تھا, میری مارکیٹ کے لوگ جانتے ہیں کہ یہ جب بھی باہر سے آتے تھے نا, باہر سے, حاجی عبداللہ الحمدللہ مجھے میرا پتہ ہے, میری دکان میں یہ مجھے پیسے رکھ کر چلے جاتے تھے. کارنامے تو ایسے ایسے ہم سناتے جائیں تو پھر اپنی باتیں نا. لیکن میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اگر مطلب کہ ہماری لیبر پراپر کام کرے, محنت کے ساتھ کام کرے, اپنی انڈسٹری میں بےمانی نہ کرے, چوری نہ کرے, اور جو طے کیا ہے ہمارے ایکسپورٹرز نے وہ پورا دیں, وہ پورا آرڈر دیں. کی کمی نہیں ہے, آرڈر کی کمی نہیں ہے, ہمارے پاس مال کی کمی نہیں ہے, ہمارے پاس ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے, ہمارے پاس ڈیزائننگ کی کمی نہیں ہے, سچی ہمارے پاس پروڈکشن کی کمی نہیں ہے, ہمارے پاس بہت ٹیلنٹ ہے یار. میں وہ پڑھے نا دوبارہ, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی, ذرا نم ہو تو نم ہو یار, نم ہو یار, یہ ہو نہیں رہی ہے نم یار, یہ بارش ہو رہی ہے, بیٹے نم کرنے کے لیے اللہ کرے ہو جائے گی. دیکھو ہے, دیکھو میں آپ کو بتاؤں, جس قوم کے بارے میں جو کہا جائے یار یہ عمل نہیں کرتی, آخر اسی قوم کو امام پہنائے, داڑیاں رکھوائی نا امیل سنت نے, ٹھیک ہے, مطلب کوئی ایسا دل جلا کر اخلاص و تقوی کے ساتھ عشق رسول کی شمع ہاتھ میں لیے آئے تو صحیح راستے ہی راستے ہیں یار. بھائی صاحب آپ یہ اسی بات کو لے لیتے ہیں, آپ نے شروع سے کہا تھا کہ اطہر بھائی نے بھی جملہ کہا کہ کنٹینیو کرے, ایمانداری سے کرے, ترقی ملتی ہے. آپ بہت عرصے سے گارمنٹ کے کام کو دیکھا آپ نے, مجھے یہ بتائیے کہ جو گارمنٹ کے فیکٹریز اس زمانے میں تھی, ان میں سے جن فیکٹریوں نے آج ترقی کی, ٹاپ ایکسپورٹرز بنے, ان کی فیکٹریوں کی تعداد بڑی, وہ کون تھے؟ وہ اچھا مال بنانے والے تھے. وہ کہاں گئے جو چیٹنگ کرنے والے تھے؟ ایک آدھ 2-4 کنٹینر 2-4 شپمنٹ آپ کر لیں گے, اس کے بعد تو آرڈر ختم ہو جائے گا. سود ڈال دیتے اپنے. اچھا بھی ایسا بھی پرابلم یہ ہے, ہم مسلمان ہیں, ہمیں سود سے کتنی نفرت ہونی چاہیے, جیسے سور سے ہم نفرت کرتے ہیں. سور سے ہمیں کتنی نفرت ہے, مطلب سور دیکھنے کو اچھا نہیں لگتا, دیکھنا سور سے نفرت کرتے ہیں, تو سود سے بھی اتنی سے زیادہ بھی نفرت ہونی چاہیے, کیونکہ حرام ہے. نفرت اس کے نام سے نفرت ہے, سود کے یار, بالکل صحیح فرمایا, نام سے نفرت ہے, ربا. اور یہ جس دن آپ کے کاروبار میں آ جائے گا, آپ کیسے آپ موو کرو گے. اچھا, جنہوں نے بھی بڑے بڑے انڈسٹریز, آپ کو بھی شاید پتا ہوگا, جن کو ٹھیک ہے اصلاح ہو گئی, ان کی سمجھ میں آ گئی, اور انہوں نے اپنے آپ کو سود سے نکالا. نہیں تھا یہ چھوٹا ڈیسیژن. سود سے نکالنے کا مطلب ہوتا ہے, جن بڑے لوگوں کا میں تذکرہ کر رہا ہوں, انہوں نے اپنے آپ کو اربوں میں نیچے لیا ہے, کروڑوں میں نہیں. کروڑوں تو آپ کو مسئلہ ہے کوئی نہیں, کئی پراپرٹیز بیچنی پڑی ان کو, وہ اربوں میں خود کو نیچے لائے اور بالکل نیچے آ گئے. اچھا, ان کو بھی بے وقوفوں کے سرداروں نے جا کر سمجھانے کی کوشش کی, بھائی کیا کر رہا ہے, مگر اللہ نے ان کو توفیق دے دی تھی. وہ آ گئے نیچے والوں نے کیا, اور وہ اربوں نیچے آئے, اللہ نے ان کو اس سے زیادہ اوپر لا کر بٹھا دیا. ٹائم لگتا ہے, آپ بھی جانتے ہوں گے, میں بھی جانتا ہوں. اچھا, میں ان کو بھی جانتا ہوں جو نہیں آئے اور وہ سڑک پر آئے, سب بک گیا, سب بک گیا. اللہ سے جنگ ہے نا, اللہ سے جنگ ہے. تو آج میری قوم کو, مطلب پاکستانیوں کو, ہر ایک کو, ایک فرد کو کہتا ہوں, جو آپ اور میں کر سکتے ہیں, میں وہ بات کرتا ہوں. بیوٹیفل, ٹھیک ہے, میں بہت آگے اپنے بہت باتیں, لیکن اس وقت آپ اور میں کیا کر سکتے ہیں, آپ کو پتہ ہے میں کیا کر سکتے ہیں. آج طے کر لیں, نہ سود دوں گا نہ سود لوں گا. کون گن پوائنٹ میں آپ کو سود لینے کا بولتا ہے, نہ سود دینے کا بولتا ہے, کہ بھائی لو دو ورنہ شوٹ کر دیں گے, کبھی بھی نہیں. ایسا کام کرنا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, بس نہ سود دوں گا نہ سود لوں گا, خلاص. آج طے کر لو, 14 اگست سے پاکستان کا جشن آزادی ہے. مطلب آپ اور میں کر سکتے ہیں, آج نیت کر لیں کہ جو سود میں ہے وہ طے کر لیں, بالکل سود سے باہر آ جائیں, اللہ آپ کو کھڑا کرے گا. سود پر بھروسہ نہ کرو, اپنے رب پر بھروسہ کرو, کیونکہ سود وہ نحوست ہے کہ جس کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ سود ہلاک کرنے والا ہے. یعنی وہ ہے نا, یمحو اللہ الربا ویربی الصدقات, اللہ تعالیٰ نے سود کو ہلاک کیا, مٹا دیا, یمحو اللہ الربا, اور اور صدقات میں اللہ تعالیٰ نے برکت, اس پہ برکت اضافہ. یہ خلاصہ عرض کر رہا ہوں. تو جس کا فیصلہ ہلاکت کا, تباہی کا, بربادی کا رب فرما چکے ہیں, وہ آپ کی چیز میں داخل ہوگا نا, تو وہ آپ کو کبھی بھی پھلے گا نہیں. نہ زندگی پھلے گی, نہ کاروبار پھلے گا,
نہ آپ کی کوئی اور آپ کو ختم. تو بالکل اللہ پر بھروسہ کرو یار, رب پر بھروسہ کرو. ارے پرندہ بھی کرتا ہے رب پر بھروسہ بھائی. صبح نکلتا ہے بھوکا اور شام کو اللہ اس کے پیٹ میں اس کو رزق دے دیتا ہے, اندھے شام کو رزق دیتا ہے, کیڑی مکوڑوں کو اللہ تعالیٰ رزق دے رہا ہے یار. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو آپ کو مجھے اللہ رزق ہو, اچھا ہم تو پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد, زمین پر رینگنے والا کوئی جاندار ہے جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ کرم بنا لیا ہو. تو میری درخواست ہے آج کی تاریخ میں طے کر لیں, فیملیز طے کر لیں, نوجوان طے کر لیں, انڈسٹریل طے کر لیں, امپورٹر, ایکسپورٹر, ریٹیلر, ہول سیلر, ایوری ون طے کر لیں, نہ سود دوں گا نہ سود لوں گا انشاءاللہ. اور آج مطلب بالکل کلوز کر دیں, سود سے نکل آئیں. میرے رب کی رحمت شامل علی آپ کو کھڑا کر دے گی. میری درخواست ہے جس دن ریاست سے سود ختم ہوا نا, یہ ریاست کی معیشت بھی اچھی ہو جائے گی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بس سود کے ہوتے ہوئے کچھ اچھا نہیں ہوگا. یہ طے ہے, یہ طے ہے, یہ طے ہے. اچھا تبھی ہوگا جب سود نکل جائے گا. بے شک, یہ یاد رکھیے گا. بس جب کوئلہ پکڑو گے ہاتھ کالا ہونا ہے. ایسی بات. بس ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. مدینہ. چلیے کال شامل کرتے ہیں, پھر مزید آگے بڑھتے ہیں. اللہ ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. اچھے مدنی ماحول میں بستا رہیں گے تو یہ چیزیں سیکھتے رہیں گے. مدنی چینل دکھا رہا ہے, گھر پر آ کر بتا رہا ہے, سمجھا رہا ہے, شعور بھی دے رہا ہے, اویئرنیس بھی دے رہا ہے. تو وابستہ رہیں گے مدنی ماحول سے تو انشاءاللہ. ہمت ہمارا کام ہے. اللہ سے دعا کرے. جی ابھی جیسے میں نے کہا ہے نا, آپ ہاتھ اٹھا دو اپنے رب کے حضور, آپ اللہ سے دعا کرو, مولا میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں, میں نکلنا چاہ رہا ہوں, مجھے نکال دے. راستہ رب دکھائے گا, اللہ ہمت اللہ دے گا. آپ بس اس میں نا عزم کر لو یار. اس میں جو ہے نا, بعض تو واقعی بہت زیادہ مجبور ہوتے ہیں, کرنا تو ان کو بھی ہے. بعض لوگ صرف اسٹینڈرڈ نیچے نہ آ جائے اس لیے سود نہیں چھوڑ رہے ہوتے کہ یار گھر بیچنا پڑے گا, کرائے کے گھر میں جانا پڑے گا, گاڑی بیچنی پڑے گی, گولڈ بیچنا پڑے گا, لوگ کیا کہیں گے. وہ اسی عمارت یا اسی اسٹیٹس کو, میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جن کے پاس, مجھے پتا ہے بہت برا حال تھا, مگر وہ بزنس کلاس سے کم میں سفر اس وقت بھی نہیں کرتے تھے, اور وہی سود والا سارا معاملہ. کیونکہ اب ساری زندگی لوگوں نے ہمیں ایسا دیکھا ہے, تو اب ویسا نہیں دیکھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے. یار لوگ کیا کہیں گے. اور آپ نے آیت قرآنی سنی ہے, اللہ سے جنگ فرمایا گیا, اتنا بڑا غلط کام ہے. تو ایک بار ڈیسیشن لینا ہوگا, ہمت کرنی ہوگی کہ بھئی کچھ بھی ہو جائے, بلے کچھ بیچنا بھی پڑے, ہمیں سود سے نکلنا ہے, پھر انشاءاللہ اللہ کھڑا کر دے. ماں کے ساتھ بدکاری, استغفر یا سود کے بارے میں تو اتنی مطلب کہ بیان ہوا ہے قرآن و حدیث میں, کہ آدمی مطلب کہ بس ہمت کرو یار, آج خلاص فنش انشاءاللہ. جیسے ہم کہتے ہیں نا, یا اللہ کورونا کو ہمارے ملک سے ہٹا دے. اتنی دعا کبھی سود کے لیے کی ہم نے؟ آج کورونا سے بچنے کے لیے کتنی دعائیں ہوئی ہیں ہمارے ملک میں کہ اللہ کورونا کو ہم سے نکال, کورونا کو, اللہ کرے کہ کورونا جو بچہ کچھ ہے وہ بھی چلا جائے, پوری دنیا سے ہی چلا جائے, پوری دنیا سے چلا جائے. کورونا جان لیتا ہے نا, سود کی بیماری ایمان لے سکتی ہے. اللہ یعوذ باللہ. یہ سب چلا جائے یار, کورونا بھی جائے, سود بھی جائے. ہم کو اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرنا ہے. بس اللہ نے ملک دیا, اپنے رحمت سے دیا, اللہ جنت بھی اپنی رحمت سے دے دے. آمین آمین یا رب العالمین, یا رب. کال شامل کرتے ہیں. محمد ذوالفقار اتاری عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ بہت پیارا موضوع لیا ہے آج. اچھا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم یعنی کہ ہم اپنے بارے میں یہ کس طرح گیس کریں کہ ہمارا جو رویہ ہے یہ ذمہ دارانہ ہے یا غیر ذمہ دارانہ رویہ. کیونکہ چونکہ جو ہر کوئی بھی کام کر رہا ہوتا ہے تو اپنے بارے میں کبھی وہ یہی نہیں کہہ سکتا کہ میرا جو یہ رویہ ہے یہ غیر ذمہ دارانہ ہے. تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا رویہ ذمہ دارانہ ہے یا غیر ذمہ دارانہ؟ جی بہت بولا, میں بول دوں الحمدللہ, لیکن پھر ٹائم پورا ہو جائے گا. اچھا یہ دونوں بھی بولے, سیدھی سی بات ہے. میں تو بنیادی طور پر یہی چاہوں گا کہ علم حاصل کریں. جب تک معلومات حاصل نہیں کرے گا, علم حاصل نہیں کرے گا, ذمہ دارانہ رویے وہ نہیں کہ جو میری خواہش پر مشتمل ہو. ذمہ دارانہ رویے وہ ہیں جو شریعت مطہرہ نے ذمہ دارانہ رویے ارشاد فرمائے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے ذمہ دارانہ رویے ملے ہیں. ملکی اعتبار سے ہم بات کریں تو قانون کے تقاضوں کے مطابق جو ذمہ دارانہ رویے ہیں. پھر جو بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے بحیثیت باپ کے, بحیثیت بیٹا کے, بحیثیت بھائی کے, بحیثیت ادارے کا ذمہ دار ہونے کے, بحیثیت نگران ہونے کے, بحیثیت ماتحت ہونے کے, بحیثیت کاروباری ہونے کے, جو بھی جس بھی کیفیت کے حامل ہم ہیں
اس کے تعلق سے علم حاصل ہونا بڑا ضروری ہے. علم حاصل ہوگا تو ہمیں معلوم چلے گا کہ واقعی ہم ذمہ دار. جیسے کوئی بھی انسان کہیں بھی نوکری کرتا ہے تو اس کی جے ڈیز پراپر بنتی ہے نہیں بنتی, ان جے ڈیز کے مطابق پرفارمنس ایویلویشن بنتی ہے نہیں بنتی. تو اس جے ڈی کے مطابق بزنس کرے, اس جے ڈی کے مطابق ورکنگ کلاس کے ترکیب میں آ کر ہی وہ اپنی پرفارمنس ایویلویشن پر ترقی پاتا ہے یا پھر تنزلی کی طرف بڑھتا ہے, اسے احساس پیدا ہوتا ہے. تو اسی کیفیت کی حامل صورت یہ بنتی ہے کہ انسان علم حاصل کرے کہ وہ کس کیفیت کا حامل ہے اور اس کے اعتبار سے اس کا ذمہ دارانہ رویہ کیا ہونا چاہیے. مرحبا. جی کال. میرا سوال یہ تھا کہ ایسا تو نہیں کہ ہماری اولاد بچوں کی اور غیر ذمہ دارانہ رویے کے پیچھے ماں باپ کا قصور ہے, کیونکہ وہ ان کی تربیت اس حساب سے نہیں کر پا رہے اور اپنے رزق کمانے کے چکر میں, روزی کمانے کے چکر میں بچوں کو نہیں دیکھ رہے, ان کے ہاتھ میں موبائل دے دیے اور دے دی. تو ایسا تو نہیں کہ ہماری تربیت, ماں باپ کی تربیت میں کچھ کمی رہ رہی ہے جس کی وجہ سے یہ بچے غیر ذمہ دارانہ رویہ استعمال کرتے ہیں اور دوسروں کو باہر دیکھتے ہیں, اور ہم اپنی تربیت میں ماں باپ کی کمی کی وجہ سے یہ ہے, ایسا تو نہیں؟ جی عبدالحبیب, اس پر بات ہو چکی کہ پودے سے درخت بننے تک خیال رکھ لیا جائے ماشاءاللہ تو پھر بہتر ہو جائے گا. عمومی زندگی میں بھی ہمیں اپنے غیر ذمہ دارانہ رویوں پر توجہ کرنی ہوگی, اور بہت سارے وہ امور جو ہماری اپنی ذات سے, اپنے خاندان سے, اپنے اطراف میں پنپنے والی تمام تراکیب سے, جس طرح میں ہے چھوٹی چھوٹی سی چیزیں, اور مکتبۃ المدینہ کا ایک رسالہ ہے, میں چاہوں گا کہ اس موقع پر ہو سکے تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کیجیے. تکلیف نہ دی, امیزنگ بکلیٹ. اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر کرے گی. غیر ذمہ دارانہ رویوں کی اگر معلومات آپ کو حاصل کرنی ہو نا, جسے تھوڑی دیر پہلے بھائی نے سوال بھی کیا ہمیں کیسے پتہ چلے, تو معاشرتی اعتبار سے اگر واقعی ہمیں محسوس کرنا ہے کہ ہمارے اندر ذمہ دارانہ رویہ کس حد تک ہے, تو اس کتاب کا ضرور مطالعہ کیجیے, تکلیف نہ دیجیے. میں عرض کروں آپ کی خدمت پہ, اسی موضوع کو دیکھتے ہوئے میرے ذہن میں ایک بات آئی جو عمومی طور پر, جیسے کراچی ہے, میٹروپولیٹن سٹی ہے, بڑا شہر ہے, پلازوں کی کثرت ہے. اب آپ دیکھیے ہر چیز ہم ہر ایک پر تو نہیں ڈال سکتے نا. ہماری جو بلڈنگوں کے جو ڈرینیج سسٹم ہیں, اب ان ڈرینیج سسٹم کا ایک تو اس انداز ہونا کہ سڑکوں کی طرف ان کے پائپس کا نکلنا ہونا, اور ایک چھوٹی سی چیز ہے اس کے مینٹیننس کا نہ ہونا, اس کی وجہ سے آنے جانے والوں کو کتنی تکلیف پہنچتی ہے. مجھے آپ بتائیے کہ اس پہ سے پانی کے قطرے ٹپکتے رہتے ہیں, پانی ٹپکتا رہتا ہے, ہم فرش دھوتے ہیں تو پانی نکلتا رہتا ہے. اتنی سی ننھی منی سی چیزیں شاید ہم نوٹس میں بھی نہیں لے کر آتے ہوں گے, ہم نے بلڈنگ کی مینیجرز کے سپرد یہ کام کر رکھا ہوگا, مگر نہ جانے آنے جانے والوں کو کتنی اس سے تکلیف پہنچتی ہے. ہماری ہی بلڈنگز کا ہر کونا, ویسے تو پورا وائٹ واش ہوتا ہے, مگر ہر کونا ہمارے ہی پان اور گٹکے کی پچکاری سے جو لال ہو رہا ہوتا ہے, آپ خود اندازہ کیجیے کہ ننھی منی سی چیز ہے, مگر آپ دیکھیے کہ وضو خانے مساجد ننھی منی تو نہیں ہے, پان کی گٹکے کی اگر پچکاریاں پھینک رہے ہیں تو پوری گیلری کا حلیہ بگڑا ہوا بات یہ کہ میری کہ ہمارے نزدیک بینگ انڈیویجول ایک چھوٹی سی جہاں ہم سود اور رشوت اور شراب اور اس طرح بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں, حرام اور تو یہ ایسی چیزیں جو مطلب کہ مطلب ہر آدمی چاہے تو ٹھیک کر سکتے ہیں, بہت ساری چھوٹی سی ایفرٹ. واقعی وہی والی بات ہے کہ ہم بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے, اور حضرت صاحب کا مزاج وہی, خدا کی قسم, ایک کی تربیت. آپ نے مثال کیا دی, کوئی آپ اپنے گھر میں آپ کا بچہ ہی عجیب و غریب ڈرائنگز بنانا شروع کر دے, دیوار و در کو ایسے کرنا شروع کر دے, آپ کو اچھا لگے گا؟ تو پورے وطن کا کیا حال ہے. ایک چھوٹی سی مثال امیر علیہ سنت نے پراپر ایک کرائٹیریا سیٹ کر دیا کہ اللہ کے بندو, یہ جو جتنی بھی کیفیتیں ہیں یقیناً جو ریاستی اداروں کے کرنے کے کام ہیں, جو لیڈرز کے کرنے کے کام ہیں, وہ تو ہے. ایک حدیث سے بڑا معیار بنایا ہے, اگر اس حدیث کو ہم حرز جہاں بنا لیں نا, اپنے زندگی کا ایک حصہ بنا لیں اور بالکل اس پہ سیریس ہو جائیں, اللہ تو مدینہ ہو جائے. مومن وہ جو اپنے لیے پسند کرتا اپنے بھائی کے لیے, اللہ چیزیں درست ہو جائیں گی. کیا بات ہے. آپ اپنے لیے کیا پسند کرتے ہیں, وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرنا شروع کر دیں, مدینہ سب بہتر ہو جائے گا. کہتے ہیں کہ یہ وہ حدیث کا, یہ جوامع الکلیم حدیث میں اس کو شامل کیا گیا. کہتے ہیں یہ وہ حدیث ہے کہ اگر اس حدیث پر عمل ہو جائے نا تو معاشرے میں درستی کی اب رفتار دیکھ لیں. ایک ارشاد ہے, جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے. سبحان اللہ. اب اس پہ ساری چیزوں کو لے آئے تو اب بات ڈیٹیل ہے, رسالہ ہے, کتابیں. نہیں, اب تک کی جتنی گفتگو ہوئی ہے وہ سب کا سولوشن ہے اس حدیث میں. خلاصہ کون ظلم کرے گا, جنہوں نے خاص طور پر معاشرتی طور پر یا اس طرح کی طور پر کتابوں میں جو 40 پہ کتابیں لکھی ہیں نا, جی حدیث 40 حدیث جمع کی, انہوں نے اس حدیث کو لیا ہے. ماشاءاللہ یہ حدیث پر بہت بیان ہوا ہے,
माशाअल्लाह, क्या बात है मदीना। सुभानअल्लाह व बिहम्दी। मैं चाहता वही तकलीफ ना दीजिए से जी आप चंद बातें आखिर में जी अर्ज करता चलूं, फिर आप नहीं, हम आपको कोई तकलीफ नहीं देंगे। इस एतबार से कि हकूक़ आमा का एहसास किया जाए, हमारी वजह से मुसलमानों को जो तकलीफ पहुंचे इसका हमें खुद एहसास हो, वो चाहे खुशी का मौका हो या गमी का मौका हो। हमारे यहाँ मैयत हो जाए, गलियों को बंद कर देना, फिर 3 दिन तक बंद कर देना, फिर किसी को ना गुजरने देना, अल्टरनेट रास्तों को ना छोड़ना, ये अमूमी मिजाज बन चुका है। हमारे घर की कंस्ट्रक्शन का सवाल हो तो रोड़े बजरी रास्तों पर छोड़ देना, ये अमूमी तौर पर हमारा मिजाज बन चुका है। आम रास्ते की तरफ ड्रेनेज लाइन का होना, उसकी मेंटेनेंस का ना होना, ये अमूमी तौर पर हमारा मिजाज बन चुका है। कतार ना बनाने की बात आई कि किसी भी मामले में लाइन तो हरगिज बनानी ही नहीं है। बस में चढ़ते हुए, ट्रेन में चढ़ते हुए, बिल जमा कराते हुए, किसी चीज के हासिल करने या तकसीम करते हुए, यानी लंगर भी बट रहा होगा ना तो हमारा हाल कैसा होता है कि जैसे मक्खियां नहीं वो कैफियत में आती। वरना होना क्या चाहिए, अल्लाह और रसूल की जनाब का अल्हम्दुलिल्लाह न्यास की तरकीब है, तो हमें तो अदब और ताज़ीम के साथ उसकी तरकीब बनानी चाहिए। आप मीलाद शरीफ के मौके पर ही लंगर को बटने की कैफियत देखें तो क्या हाल होता है। एक मिसाल मैंने आपकी खबर, ये 14 अगस्त की मिठाइयां ही बटी होंगी, उस पर क्या हशर हुआ होगा। 14 अगस्त की मिठाई को तकसीम करने वाले और लेने वाले, उन्होंने कितनी मिठाई ली होगी और कितनी मिठाई गिराई होगी, आप इसी का अंदाजा फरमा लीजिए। इसी तरह हुजूम में धक्के पड़ना, ये अमूमी मिजाज है, ये गैर जिम्मेदाराना रवैया नहीं। पार्किंग की जगह को छोड़कर पार्किंग करना, रास्ते में 2 मिनट के लिए मैं आता हूं, बस 2 मिनट, ये 2 मिनट पीछे वालों को किस कदर अजियत में डाल देते हैं, इसकी कितनी ही मिसालें मैं और आप सड़कों पर देखते ही चले आते हैं। 2 मिनट कितना लेट होता है, अल्लाह अकबर, 120 सेकंड लेट होता है। आप कभी सिग्नल पर जाएं और सिग्नल ने 60 सेकंड आपको दिए हैं और आगे कोई ट्रैफिक नहीं है, सिर्फ आप अकेले खड़े हो, ये बोले 60 सेकंड के बाद मैं गिरिन करूंगा। अल्लाह अकबर, आपको ये 60 सेकंड निकलने को नहीं निकलता। आप बोल रहे यार ये इतनी देर तक 60 सेकंड नहीं हो रहे हैं, और उसमें 120 सेकंड, 120 सेकंड में आपकी सांसें कितनी निकल जाती हैं यार, ऐसी और रुके हुए। लेकिन वो 2 मिनट कहने वाला 2 मिनट में काम भी थोड़ी करता है। 2 मिनट तो तकिया के अलावा नहीं, वो है तकलीफ है। 2 मिनट बहुत होता है यार, सेकंड में मतलब कि चुंटी किसी को दो तो वो तो सेकंड होगा, कितनी तकलीफ होती है। कोई 2 मिनट तक को थोड़ी पकड़ के रखता है। पार्किंग के साथ साथ एक और इशू जो अमूमी तौर पर हमारे यहाँ पाया जाता है, बेमौका हार्न बजाना। जी, ये कैसा गैर जिम्मेदाराना रवैया है। बदकिस्मती से वो सेंसिटिव एरियाज, स्कूलों के एरियाज या हॉस्पिटल के एरियाज कि जहाँ प्रॉपर वे में लिखा होता है कि यहाँ हार्न बजाना मना है, वहां चैलेंज लेना होता है ना, वहां जरूर बजाना। ये क्या मिजाज है। तो मेरे वतन का ये जो इंडिविजुअल है, ये जो पर्सन है, ये जो आम आदमी है जो पूरे मुल्क को टॉयलेट समझता है, किसी भी दीवार के साथ लग के खड़ा हो जाता है या बैठ जाता है और पेशाब करना शुरू कर देता है, ये अच्छी बात है, ये दुरुस्त बात है। क्या ये मैं अपने वतन को संवार रहा हूँ? अखलाकन भी ये कैसा है? इन तमाम चीजों को देखा जाए। आगे बढ़ते हैं तो जो ही बड़ी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, ऊपर से ही किसी चीज का फेंक देना, कचरे की थैलियों तक का फेंक देना, ये अमूमी तौर पर पाया जाता है। इसके ताल्लुक से हुस्सासियत नहीं होती है। इस तरह कचरा कुंडी के ताल्लुक से बात हुई, प्रॉपर डस्टबिन का इस्तेमाल नहीं किया जाता, सफर के दौरान ही हम चीजों को फेंक देते हैं। इसके कई एक्सीडेंट के वाकयात मौजूद है कि जिस तरह किसी ने खाया पिया और उठा के शॉपर को ऐसी चलती गाड़ी से फेंक दिया और पीछे वाली गाड़ी के शीशे पर लगा और गाड़ी किसी और कैफियत की हामिल हो गई। वरना जो जूस के डब्बे हैं या जो फास्ट फूड के डब्बे हैं, उनको चलते चलते ही फेंक देने का मिजाज कितना ज्यादा है आप समझ सकते हैं। इस तरह चलते फिरते भी अमूमी तौर पर लोग डस्टबिन का इस्तेमाल नहीं करते। इस तरह पान की पिचकारी की बात हुई तो थूक फेंकने का मिजाज भी हर जगह ही पाया जाता है। इस ताल्लुक से क्या कैफियत है? तो ये वो गैर जिम्मेदाराना छोटी छोटी बातें हैं कि जो एक आम आदमी को सोचना होगा कि क्या मैं अपने वतन की तज़ईन, अपने आराइश और अपने वतन की बिलखुसूस कि मुसलमानों को, मेरे वतनियों को कितनी तकलीफ पहुंच रही होगी। आगे हम बढ़ते हैं तो कानून की पासदारी के मुतालिक अच्छी खासी गुफ्तगू हुई, मैं यकीन अंदोज़ी पर अच्छा खासा कलाम हुआ। एक पहलू जो आखिर में मैं अर्ज करना चाहूंगा वो ये है कि ये बातें करने या इस तरह की बहुत सारी गुफ्तगू करने से एक जहन में बात पैदा होती है कि मेरे करने से क्या होगा, अच्छा मैं इस पर अमल भी कर लूं तो क्या होगा। यार एक मेरे करने से क्या होगा? हर कोई एक दूसरे को मुरीद इल्जाम ठहराता है कि हर आदमी हक मांगता है, वो हक देने को तैयार नहीं। तो क्या ये जिम्मेदार शहरी के वो हुकूक नहीं है कि जो आवाम के, जो इस मुआशरे के, जो इस मुल्क के हैं, जो हमें देने चाहिए? और एक कसीर तादाद है, चूंकि दामन वक्त में गुंजाइश भी कम है और यकीनन बहुत सारी बातें करने से बहुत कुछ भूल जाता है। मगर ये छोटी छोटी बातें हैं कि जब इंसान घर में रहता है और घर से निकलते हुए इन चीजों को थोड़ा सा नोट करता रहेगा
تو میں اپنے وطن کی ترقی میں اس کے استحکام میں اس کی صفائی میں ستھرائی میں جو میرا ذمہ دارانہ مزاج ہے، میرا ذمہ دارانہ رویہ ہے، اگر میں اسے اختیار کروں اور ہر شخص اپنی اپنی جگہ پر انڈیویجول یہ ایفرٹس کرنا شروع کر دے، تو فرد سے معاشرہ ہے کہ افراد کے ہاتھوں میں ہیں اقوام کی تقدیریں. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. ہر فرد اگر اپنی اپنی جگہ پر یہ ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرے، ایک ذمہ دار شہری بن کر، ایک ذمہ دار وطنی بن کر اپنے وطن کے لیے، اپنے وطن کے لوگوں کے لیے الحمدللہ خدمت کی صورتیں بنائے، تو میرا وطن میرے وطن جیسا ہے کیا ماشاءاللہ. اپنے حصے کا چراغ تو جلائیں نا. یہ آخری بات جو انہوں نے کی نا کہ ہر میرے کرنے سے کیا ہوگا. مولانا روم نے لکھا نا، نمرود نے جو آگ لگائی تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب ڈالا جا رہا تھا تو اتنی بڑی آگ تھی کہ ڈالنے کے لیے باقاعدہ ایک مشین بنانی پڑی. لیکن وہ جو پرندہ تھا اور اس نے آ کے جو چڑیا نے پانی کی بوندیں ڈالنا شروع کی تو پوچھا گیا کہ تم اس سے کیا کر لو گی، لیکن کیا اس کا جواب تھا، وہ ایک حکایت ہی بنائی گئی نا کہ کم از کم اس کو بجھانے والوں میں تو میرا نام ہوگا. اللہ تو دیکھ رہا ہے نا کہ وطن کو بگاڑنے والے کون ہیں اور اپنے طور پہ وطن کے لیے خدمت کرنے اور کوشش کرنے والے کون ہیں. تو اپنے حصے کا چراغ تو جلائیں نا، انشاءاللہ اس سے بہتری آنا شروع ہوگا. کہتے ہیں کہ اندھیرے کو مت کوسو، اپنے چراغ کو درست کر لو. سبحان اللہ سبحان اللہ. مدینہ اسی بات پر پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں. دیکھتے رہیے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد.